ادھر آؤ میرے پاس، میں نے کہا میرے پاس آؤ۔ وہ دوڑا تھا اور وہ نازک جان کانپ گئی تھی۔ جبران کاظمی کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑی مضبوط جسامت، سفید سرخی مائل رنگت، مغرور نقوش کالے بال جو ماتھے پر بکھر کر اسے مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ کلین شیو پر گہری کالی مونچھیں اس کے رعب اور دبدبے میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ اس وقت شراب کے نشے میں بے حال تھا۔ آج اس نے پہلی بار اس گھٹیا چیز کو منہ لگایا تھا۔ انہیں کالی جینز پر کالی ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے اگلے بٹن کھلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا چوڑا سینہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا براؤن کوٹ زمین پر پڑا تھا۔ خود وہ غصے سے سامنے کھڑی لڑکی کو گھور رہا تھا۔ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ جب اس کے صبر کی حد ہوئی تو وہ خود لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اس کے سر پر پہنچ گیا تھا اور بے دردی سے اس کے بال نوچ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے گیا تھا۔ بے ساہتا اس کے لبوں سے کرا نکلی تھی۔ کالی پانیوں بڑی آنکھیں شہد رنگ سرخ آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ قدرتی خوبصورت بڑے بڑے سرخ لب کپکپائے تھے۔ چھوٹا سا ناک تکلیف سے سرخ ہو گیا تھا۔ جبران اس کے خوبصورت نقوش میں الجھتا اپنی پکڑ سہتر کر گیا تھا۔ چھوڑیے مجھے۔ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گال پر پھسل گئے تھے۔ جبران کی نظر اس کے چہرے سے پھسلتی اس کی گردن پر جاتی۔ سفید رنگ کی وجہ سے اس کی گردن کی نیلی رگیں صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بکھری حالت میں دوپٹے سے بے نیاز نیلے رنگ کے ڈھیلے ڈالے سوٹ میں اس کے سامنے تھی۔ جبران کو عجیب سے احساس نے گھیر لیا تھا۔ وہ جو کل تک نفرت سے اس پر نظر ڈالا گوارا نہیں کر رہا تھا، اب اس کی طرف یوں مائل ہو رہا تھا۔ جبران، میرا کوئی قصور نہیں تھا، مجھے، وہ بول رہی تھی جب جبران نے جھک کر اس کی گردن کو لبوں سے چھوا تھا۔ وہ کام کر رہ گئی تھی۔ جبران اپنے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر خاموش کروا دیتا۔ میرا حق ہے تم پر پاکیزہ فندی۔ افریدی جبران کی سرگوشی پر پاکیزہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آخر سب کے سامنے تمہیں طوائف بنا کر لایا ہوں۔ الفاظ سے یہاں کوئی سور جو اس کے کانوں میں پھونکا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اس بار اس نے بے دردی سے اس کی گردن پر دانتوں کے دباؤ بڑھایا تھا۔ پاکیزہ اس کی اس بے دردی پر سسک بھی نہیں سکی تھی۔ اب اس کی شرٹ اس کے کندھوں سے کھسکا رہا تھا۔ دور ہو جبران کاظمی۔ پاکیزہ پوری جان سے اسے دھکا دیتی چیخی تھی۔ جبران اس کے دھکے سے اپنے مضبوط جسامت سمیت 2 قدم کے فاصلے پر پیچھے پڑے صوفے پر جا گرا تھا۔ پاکیزہ کی اس حرکت پر جبران اپنے جبڑے بھیج لیے تھے۔ میں طوائف نہیں ہوں، بیوی ہوں آپ کی۔ نکاح کیا ہے آپ نے میرے ساتھ۔ پاکیزہ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ڈر سے کانپ رہی تھی، اب وہ اس کے سامنے غصے سے تان کر کھڑی تھی۔ وہ اپنے گھومتے سر کو سنبھالتا ہوا صوفے کی ہتھی پر ہاتھ رکھ کر سیدھا ہوتا، پھر پاکیزہ کو سرتا پیر دیکھتا۔ نکاح مائی فٹ، بار میں کیا نکاح؟ میں نہیں مانتا اس نکاح کو۔ تم ہون وہاں میں آئی ایک طوائف ہو، بس ایک طوائف، اس سے بڑھ کر تمہارا کوئی مقام نہیں۔ پاکیزہ بے بسی سے اپنے لب بھینچ لیتی ہے۔ آنسو ابھی بھی اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کے آنسو دیکھ کر جبران کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تمہارے آنسو میرے دل کو سکون دے رہے ہیں پاکیزہ آفریدی۔ تمہارے بھائی کے ہر اعمال کا تم حساب دو گی۔ جتنی تکلیف میری بہن نے برداشت کی، اسے دوگنی تکلیف میں تمہیں دوں گا۔ سنا تم نے؟ اس کے لفظوں میں کانچ کی سی کرچیاں تھیں۔ پاکیزہ جانتی تھی اس میں سراسر اس کے بھائی کا قصور تھا، جس کا انجام وہ بھگت رہی تھی۔ تم نے مجھے خود سے دور کیا ہے نا پاکیزہ آفریدی؟ اب خود آؤ میرے پاس اور میری گود میں بیٹھو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتا۔ پاکیزہ اپنا ہوش کو حلق تار کر گئی۔ پاکیزہ آفریدی، مجھے میری بات دوسری بار دہرانے کی عادت نہیں۔ یہ وہی انسان تھا جس کی ایک مسکراہٹ پر وہ اپنا دل ہار گئی تھی، مگر اب وہ کتنا بدل گیا تھا، بالکل بے حس۔ پاکیزہ بے بسی سے اپنے لب کاٹتی نیچے کارپیٹ کو دیکھنے لگی تھی۔ جبران کے ماتھے پر بال پڑ جاتے ہیں۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ جبران کسی خیال کے تحت گہرا مسکراتا ہے، پھر ساتھ پڑے ٹیبل سے اپنا فون اٹھاتا ہے۔
کھٹکے کی آواز پر اپنا سر اٹھاتی ہے تو جبران کو مسکراتا دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے۔ اب وہ کسی کو کال ملا کر کان سے لگا گیا تھا۔ ہاں ہیلو رامیش، کیسے ہو؟ اچھا، تم لوگوں کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے، جبران پاکیزہ کو سر تپاؤں دے کر کہتا ہے۔ پاکیزہ کو اس کی بات سمجھ میں دیر نہیں لگتی۔ وہ بے یقینی سے نفی میں سہلاتی 2 قدم پیچھے لے لیتی ہے۔ یہ انسان اتنا گرا ہوا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جبران اس کی اس حرکت پر انگلی کے اشارے سے اسے پاس آنے کا کہتا ہے۔ بتاتا ہوں، پہلے مجھے کچھ کنفرم کرنے دو، پھر میں تمہیں واپس کال کرتا ہوں۔ وہ کہتے ساتھ ہی فون کاٹ دیتا ہے، پھر گہری نظر سے پاکیزہ کو دیکھتا ہے۔ ہاں تو پاکیزہ افریدی، میں یا وہ چار، آپ کیسے؟ وہ بامشکل بولی تھی، میرے پاس آؤ، یا پھر وہ فون لہرا کر کہتا، جس پر وہ مرتی اشارہ کرتی کہ مصدق اپنے قدم آگے بڑھا دیتی ہے۔ اس کے قدموں میں واضح طور پر لرزش سے اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر جبران کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اس کے پاس پہنچ کر سر مزید جھکا لیتی ہے۔ جبران اسے ایک جھٹکے میں کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیتا ہے۔ اسے پہلے وہ کچھ سمجھتی یا خود کو سنبھالتی وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا۔ اس کے لمس میں شدت تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد گھیرا بناتا اور دوسرے سے اس کے بال جوڑے سے جگہ لیتا ہے۔ وہ بیچاری چاہ کر بھی اس ظالم کے شکنجے سے نکل نہیں سکتی تھی۔ پاکیزہ کی اکھڑتی سانسوں کا خیال کر کے اس کے لبوں کو آزادی بخش دیتا ہے۔ اب وہ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں بھی سوج گئی تھی۔ اس کی شدت پر اس کے سرخ لب ہوں جھلکانے کی حد تک سرخ لگ رہے تھے، جنہیں وہ ہلکا سوا کے اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ جبران کی آنکھوں کی سرخی اب پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے بالوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کے چہرے پر پھرتا، پھر اس کے بھیگے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتا۔ پاکیزہ گہری سانسوں کے ساتھ اپنی آنکھیں میچ لیتی ہے۔ دور وہ اب بھی نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ اس کی کمر پر ابھی بھی اس کے بازو کا تنگ حصار تھا۔ جبران جو صرف اسے سزا دینے کے لیے اس کے لبوں پر جھکا تھا، اب دوبارہ اس کا دل یہی گستاخی کرنے کو چاہ رہا تھا۔ ویسا نہ کرتا اگر وہ حواسوں میں ہوتا، مگر اب وہ پھر اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اب کی بار اس کے لمس میں نرمی تھی، جیسے وہ اسے محسوس کر رہا۔ پاکیزہ جو دوبارہ تکلیف کا سوچ کر آنکھیں میچ گئی تھی، اب اس کی نرمی پر چونک گئی تھی۔ اس بار وہ جلدی دور ہو گیا تھا۔ اب اپنی آنکھیں کھول کر پاکیزہ کو دیکھتا، جو آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول گئی تھی۔ دونوں کی آنکھیں ملتی جبران کی آنکھوں میں خمار اتایا تھا۔ وہ پاکیزہ کی کمر کے گرد گھیرا مزید تنگ کر لیتا ہے۔ چھوڑیے پلیز، جبران اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروا دیتا ہے۔ پہلے مجھے میری طلب پوری کرنے دو، اس کے لبوں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ پاکیزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ وہ اس کی قربت پر بے حال ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھکتا وہ سختی سے اپنے لب دبا گئی تھی۔ جبران اس کی اس حرکت پر ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی تھوڑی کو لبوں سے چھوتا۔ اس کے لمس پر ایک بار پھر پاکیزہ کی سانس رکی تھی۔ اس کی تھوڑی کو چھو کر اب اس کی گردن پر جھکا تھا۔ جبران کے ہر لمس پر پاکیزہ کو آگ کا سا گمان ہو رہا تھا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ کام کر رہ جاتی۔ جبران اب کی بار دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر کو جگڑ لیتا ہے۔ تم بیوی نہیں ہو، طوائف ہو، بس ایک طوائف، اس سے بڑھ کر تمہارا کوئی مقام نہیں۔ وہ جو اس کے لمس میں نہ چاہتے ہوئے بھی کھو رہی تھی، لیکن اس کے کچھ وقت پہلے کے جملے یاد کر کے وہ اذیت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے خود سے دور کرتی۔ جبران اس کی اس حرکت پر اپنی گرفت ہلکی کر کے ناگواری سے اسے دیکھتا۔ وہ جلدی سے اس کی گود میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ جبران اس کی طرف دیکھ کر کھڑا ہوتا، اس کے کچھ بھی سمجھ سے پہلے اسے باہوں میں اٹھا لیتا ہے۔ اس کے قدم اپنے بیڈ کی طرف تھے۔ اس کی اگلی کارروائی پر پاکیزہ کے چاروں طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ مزاحمت کرتی اس سے اپنا آپ چھڑوانے لگ جاتی ہے۔ جبران، کاظمین، چھوڑیے مجھے، میں نے کہا، چھوڑیے۔ جبران اس سے بیڈ پر بیٹھا تو اس کے لفظ منہ میں ہی دب گئے تھے۔ تم خاموشی سے اس وقت صرف میری طلب پوری کرو، اس سے وارن کرتا اب اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں کیسے ان کو روکوں؟ یہ تو ویسے بھی شراب کے نشے میں ہیں۔
اور دل میں کہتی بیڈ کی دوسری سر پر کھسک گئی۔ جبران اپنی شرٹ اتار کر اب بیڈ پر آیا تھا۔ پاکیزہ کی دور کھسکنے کی حرکت اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ گزری اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرو پاکیزہ، اب یہ ممکن نہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اس پر جھکتا اس کی کمر کے گرد سخت حساس بنا گیا تھا۔ ورنہ میری دی ہوئی سزا تمہاری نازک جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کی کان کے لو کو لبوں سے چوکا سرگوشی سے کہتا، آپ کی قربت سے بہتر سزا ہے، مجھے وہ قبول ہے۔ پاکیزہ کے سینے پر دونوں ہاتھ ٹکا کر اسے خود سے دور کرتی ہمت سے بولی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر پورے کمرے میں جبران کا جاندار قہقہ گونجا تھا۔ او پاکیزہ آفریدی، یہ ناممکن ہے۔ جبران ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیتا ہے، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آتی اس کے بالوں کی لٹو کو کان کے پیچھے کرتا ہے، کیونکہ میری جان، تمہاری سزا بھی میری بے انتہا قربت ہے۔ اس کی بات پر پاکیزہ خود میں سمٹ جاتی ہے۔ جبران اب اس پر جھک کر اس کے لبوں کو قید کر لیتا ہے۔ وہ اپنے لمس اور شدت سے اسے خاموش کروا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس پر قابض ہو رہا تھا۔ پاکیزہ اپنی گردن سے اٹھتی تکلیف کو آنکھیں میچ کر برداشت کر رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی اب اسے طوائف کے درجے پر فائز ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اگر وہ بیوی مان کر اپنے حقوق مانگتا تو وہ دے دیتی، پر وہ اس سے نکاح کرنے کے بعد بھی اسے اپنے گھر طوائف کی حیثیت سے لایا تھا۔ اس کے لبوں نے ایک بار پھر اللہ کو پکارا تھا۔ وہ کیسی بدنصیب لڑکی تھی جو اپنی محبت کے ہاتھوں رسوا ہوتی اپنوں کے کیے گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ اچانک جبران کی پکڑ اس پر ہلکی ہوئی تھی۔ وہ کسی احساس کے تحت اس کے باری چوڑے وجود کو خود سے دور دھکیلتی۔ جیسے اس کا روح سیدھا ہوتا، پاکیزہ بے سہتا سکون کا سانس بھرتی، کیونکہ وہ سو چکا تھا۔ وہ تشکر سے دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی، پھر اس کے پاس سے اٹھ جاتی۔ ذوحان بھائی کہاں ہیں آپ؟ اماں زئی آپ کو مہندی کی رسم کے لیے بلا رہی ہیں۔ وہ کالے رنگ کے ستارے والے شرارے اور شرٹ میں تھی۔ گلے میں اس نے پیلے سفید رنگ کا شیشو والا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں موتیے اور گلابوں کے گجے تھے، جبکہ ماتھے اور کانوں میں بھی موتیے اور گلاب کی جولی تھی۔ کالے بال کھلے تھے جن کو اسٹیپ کٹنگ میں کاٹا گیا تھا۔ اس کا چہرہ میک اپ سے پاک تھا۔ وہ سادگی میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ذوحان بھائی، وہ دوبارہ پکارتی تو ذوحان کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ جاتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے پاکیزہ؟ کیوں سر کھا رہی ہو؟ نیچے ہی آ رہا تھا میں۔ وہ باہر آتے ہی پاکیزہ پر چڑھ دوڑا تھا۔ پاکیزہ کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی۔ آج کے دن اس نے بھائی کی ڈانٹ کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سوری بھائی، میں بس اماں سائیں کے بکواس بند کرو اور جاؤ یہاں سے، میں آ رہا ہوں۔ ذوحان اس کی بات بیچ میں کاٹ کر اسے یہاں سے جانے کا کہتا ہے، جس پر وہ چہرہ جھکا کر واپس باہر کی طرف چل پڑتی ہے۔ چودھری شجاعت افریدی کی دو اولادیں تھیں، ذوحان افریدی اور پاکیزہ افریدی۔ ان کو اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا۔ وہ جان مارتے تھے اس پر، لیکن بیٹی کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ بیٹیاں ہمیشہ گھر میں بدنامی لے کر آتی ہیں۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی ان کی بیوی ان کی یہ سوچ نہیں بدل پائی تھی۔ گھر میں پاکیزہ کو صرف اس کی ماں اماں سائیں پیار کرتی تھی، ورنہ باقی سب دو صرف ڈانٹتے ہی تھے۔ ذوحان کی شادی دوسرے علاقے کے چودھری رحمان قاضی کی بیٹی کے ساتھ ہو رہی تھی، عروسہ کاظمی۔ ان کی بھی دو اولادیں تھے، عروسہ کاظمی اور جبران کاظمی۔ چودھری رحمان کاظمی اپنے دونوں بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کے بچے چھوٹے تھے جب ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے وہ خود ہی اپنے بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیتے تھے۔ جبران کاظمی بالکل اپنے باپ کی شبیہ تھا، جبکہ عروسہ کاظمی اپنی ماں کی طرح سانولی مگر خوبصورت نقوش کے مالک تھے۔ ذوحان کو عروسہ کے سانولے رنگ کی وجہ سے اس رشتے سے اعتراض تھا، جس پر چودھری شجاعت نے اسے زمین جائیداد کی لالچ پر بہت مشکل سے منایا تھا۔ کیونکہ چودھری رحمان کاظمی چودھری شجاعت افریدی سے زیادہ امیر تھے۔ چودھری شجاعت افریدی نے ان کے ساملی بیٹی کا رشتہ بھی صرف زمین جائیداد کی وجہ سے ہی مانگا تھا۔ آج ذوحان کی مہندی تھی، جس پر پورے علاقے کے لوگ ان کی حویلی میں اکٹھے تھے۔ اداس چہرے کے ساتھ اپنی ماں سائیں کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اماں سائیں جو مہمانوں سے باتیں کر رہی تھی، پاکیزہ کو تیا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کیا ہوا ہے پاکیزہ؟
ان کے پوچھنے پر وہ اپنی ڈبڈبائی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھتے ہیں، پھر جلدی سے مسکرا دیتی ہے۔ کچھ نہیں اماں سائیں، آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا بس، اور وہ بائی آ رہے ہیں، میں نے انہیں آپ کا پیغام دے دیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ اس کی اس معصومیت پر عریش بیگم کا دل کیا سامنے کھڑی اپنی نازک جان بیٹی کو میرے دل میں کہیں چھپا لے کہ پھر اسے کوئی دکھ نہ دیکھنے کو ملے۔ بچپن سے ہی اس نے خود پر نفرت جیلی تھی، کبھی باپ اور کبھی بائی کی، صرف اماں سائیں ہی تھی جو اسے سے پیار کرتی تھی۔ وہ بیچاری تو اپنا قصور بھی نہیں جانتی تھی۔ عریش بیگم کیا بتاتی کہ اس کا قصور ہی بیٹی پیدا ہونا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ذوحان آ گیا تھا، پھر مہندی کی رسم شروع ہو گئی تھی۔ سب لوگ ذوحان کو مہندی لگا رہے تھے۔ پاکیزہ اپنی دوست نالا کے ساتھ ایک سائڈ پر مہمانوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ نالا اسٹیج سے نظر ہٹا کر پاکیزہ کو دیکھتی جو رات کی تاریکی میں اپنی سادگی کے باوجود چاند کی مانند چمک رہی تھی۔ پاکی یار، تم بھی جاؤ اپنے بھائی کو مہندی لگاؤ، آخر وہ تمہارا اکلوتا بھائی ہے۔ نالا کی بات پر پاکیزہ کسی سوچ سے نکل کر اسے دیکھتی ہے۔ سنو لڑکی، تم آج کے دن اپنے منحوس سائے کو میری بیٹی سے دور رکھنا، اور خاص کر کے اپنے ہاتھوں سے میرے بیٹے کی شوگن کی مہندی کو مت چھونا۔ پاکیزہ کو آج صبح کی اپنے بابا سائیں کی بات یاد آئی، جسے یاد کر کے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ نہیں، اصل میں مجھے مہندی سے الرجی ہے، اس لیے میں بھائی کو مہندی نہیں لگا سکتی، وہ ہنس کر کہتی، جس پر نالا بھی ہنس کر سر جھٹکتی ہے۔ وہ بچپن سے پاکیزہ کی اچھی دوست تھی۔ پاکیزہ کے نہ بتانے پر بھی وہ سب جان لیتی تھی، پر پھر بھی اس کی جھوٹی مسکان کا برم رکھ لیتی تھی۔ آج بارات تھی، سب لوگ بارات کے لیے تیار تھے۔ چودھری شجاعت افریدی اپنی بیگم کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج اپنی بیٹی کو بھی بلا لینا، وہ ہمارے ساتھ گاڑی میں جائے گی۔ چودھری صاحب کی بات سن کر عریش بیگم حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھتی ہیں۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میرا مطلب آپ نے کہا تھا کہ پاکیزہ ساتھ نہیں جائے گی۔ ہاں کہا تھا، پر اب مجبوری ہے۔ سب جانتے ہیں یہ منحوس میری بیٹی ہے، اس لیے اس کا وہاں آنا ضروری ہے۔ ان کی بات پر عریش بیگم کو افسوس ہوا تھا۔ ایسے مت کہا کر سائیں، وہ آپ کی بیٹی ہے۔ اپنی بیگم کی بات پر وہ دانت پینچ لیتے ہیں، یہی تو دکھ ہے۔ میں تو اسی وقت اس بدنامی کو مار دیتا جس دن مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن اسے تم پر ترس کھا کر میں نے اسے زندہ رہنے دیا۔ چودھری صاحب کی بات پر انہیں 20 سال پہلے کا وہ دن یاد آیا جب پاکیزہ پیدا ہوئی تھی۔ چودھری صاحب، خدا کے میری بچی کو چھوڑ دے، میں ایسے چھپا لوں گی، کبھی آپ کے سامنے نہیں لاؤں گی۔ خدا را میری بچی چھوڑ دے، اس کی جان بخش دے۔ یہ میرے جوڑے ہاتھ دیکھیے چودھری صاحب، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں، میری بچی مجھے دے دے۔ ان کے سامنے گڑگڑا رہی تھی چودھری صاحب جبری بینچ، کبھی اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے، کبھی اپنے ہاتھوں میں اٹھائی گلابی گڑیا کو جو اپنی کالی موٹی موٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس بچی کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ ان کا دل کچھ پل کے لیے تڑپ پڑا تھا، لیکن پھر وہ اپنا سر جھٹک کر نفرت سے اسے عریش بیگم کو تھما گئے تھے۔ وہ اپنی بچی کو پاتے ہی اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ وہ اپنی آنسو صاف کرتی پاکیزہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھا لیتی ہے۔ دروازے پر پہنچ کر وہ گہرا سانس بھرتی، پھر اپنے منہ پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر دروازہ کھولتی ہے۔ وہ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں اونچے منہ پر لیٹی ہوئی تھی۔ عریش بیگم دروازے پر ہلکے سے دستک دیتی، جس پر پاکیزہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوتی بیٹھ سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر اپنی اماں سائیں کو دیکھ کر سکون کا سانس لیتی ہے۔ اماں سائیں آپ بھی؟ ہاں۔ وہ اب اپنا دوپٹہ سر کر کے لیتی ننگے پاؤں اپنی ماں کی طرف قدم اٹھا رہی تھی۔ عریش بیگم کی بے ساختہ نظر اس کے گلابی پیروں پر جاتی ہے، جس پیر پر وزن ڈال کر وہ قدم اٹھاتی تھی وہ پاؤں کچھ پل کے سفید ہو جاتا تھا، پھر جیسے ہی وہ اٹھاتی تھی وہ پھر سے گلابی ہو جاتا۔ وہ اپنی بیٹی کے نازک سراپے کو دیکھتی ہوئی اب اس کا چہرہ دیکھتی، وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی، گال معمول کی طرح سرخ اور لبوں کا رنگ خون جھلکاتا سرخ تھا۔ وہ سادگی میں بھی بہت خوبصورت تھی، پر اس کا نصیب، اس بات پر عریش بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرنا، اسے بے حد محبت کرنے والا شوہر عطا کرنا جو اس کے تمام احساس کمتری کو ختم کر دے اور ملکہ بنا کر رکھے، آمین ثم آمین۔ وہ سانس اندر کھینچ کر اپنی آنکھیں صاف کرتی، کیا ہوا اماں سائیں؟ آپ کیا سوچ کر اداس ہو رہی ہیں؟ اب ان کے سامنے پریشانی سے کھڑی پوچھی تھی۔ وہ نفی میں سال ہلاتی اس کا ماتھا چوم لیتی ہے، کچھ نہیں پاکی، تم جاؤ اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے بابا سائیں کا حکم ہے
کہ تم بھی چلو گی۔ اما سائن کی بات پر اس کا منہ کھل جاتا ہے، بے یقینی سے پھر وہ بے یقینی میں کھلکھلاہٹ میں بدل جاتی ہے۔ کیا باقی اما سائن؟ وہ خوش ہوتی، ان کے گلے لگ جاتی، نکاح ہو چکا تھا، بس اب رخصتی کی تیاری چل رہی تھی۔ جب ذوحان سبز معذرت کرتا اسٹیج سے نیچے اترا تھا، وہ واش رومز والی سائڈ پر آ جاتا ہے۔ اسے مسلسل کارر تھی، وہ اپنی شیروانی کی جیب سے فون نکالا تو سکون کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فون اٹھا لیتا ہے۔ آگے سے کوئی غصے سے برس رہا تھا، راحت، ریلیکس یار، ریلیکس، یہ شادی صرف میں بابا سائن کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میرا تمہارے پاس ہے یار، تمہارے علاوہ میں کیسے کسی کے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں؟ وہ بڑی دقت سے کہہ رہا تھا۔ آگے سے پھر کچھ کہا گیا تھا، آج کیسے؟ آج میں نہیں آ سکتا یار، سمجھا کرو نا۔ نہیں نہیں، اس کالی میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں یار۔ کیا کالی؟ پیچھے سے باری آواز آئی تھی۔ وہ گھبرا کر فوراً سے پلٹا، جہاں جبران کاظمی اپنی وجہ سمیت کھڑا ماتھے پر بر ڈال اسے دیکھ رہا تھا۔ ذوحان افریدی فوراً سے فون بند کر کے واپس جیب میں رکھتا۔ وہ کالی شلوار قمیض کی بات کر رہا تھا۔ میرا ملازم کل کے لیے میری کالی شلوار قمیض کا کہہ رہا تھا، جسے میں نے اسے کہا کہ مجھے کالی میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اس لیے بار بار جبران بس سر ہلا دیتا ہے، لیکن ماتھے کے بل ویسے ہی تھے۔ وہ ایک نظر میں اگلے بندے کے اندر تک اترنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسے پہلی نظر میں ہی ذوحان افریدی کچھ ہاتھ پسند نہیں آیا تھا۔ وہ جوڑے میں تھا جب اس کے بابا سائن اس کی بہن کا رشتہ کر دیا تھا، یہ کہہ کر کے لوگ اچھے ہیں، پڑھے بالے ہیں، ہم ٹھیک ہیں، اب چلیے رخصتی کا وقت ہو رہا ہے۔ جبران کاظمی کے سپار لہجے وہ سر ہلاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ ذوحان افریدی، میری بہن کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آنا چاہیے۔ وہ جبران کاظمی کی بہن ہے، جس کی جان اس کی بہن میں بستی ہے۔ وارننگ دیتے لہجے پر ذوحان اپنا حلق تار کرتا ہے۔ وہ ڈرتا نہیں تھا کسی سے، پر سامنے والے کا روب و دبدبہ اسے حلق تار کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ذوحان افریدی خوش شکل نارمل قد کا مالک تھا، جبکہ جبران کاظمی مغرور، نقوش، چوری جسم اور 6 فٹ سے نکلتا قد کا مالک تھا، جس کی وجاہت اگلے بندے کو چونکا دیتی تھی۔ سب سے واضح اس کی شاید آنکھیں تھیں، جو سامنے والے کا اندر تک یکساں کرتی تھی۔ ذوحان بس اس بات میں سا ہلاتا اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ جبران وہی کھڑا گردن موڑ کر اسے جاتا دیکھتا رہتا ہے۔ بابا سائن کی تسلی کے باوجود اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر واپس حال کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ پاکیزہ کو اپنی نئی بابی عروسہ بہت پیاری تھی۔ وہ نازک سراپے والی خوبصورت نقوش والی لڑکی تھی، جو سرخ لہنگے میں ہلکی چولی، ہلکے میک اپ کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا نکاح برائڈل روم میں ہی ہوا تھا۔ اسٹیج پر ساتھ بٹھانے کا رواج وہاں نہیں تھا۔ پاکیزہ مسٹرڈ رنگ کے لہنگا کرتی میں تھی، جس پر کئی موتیوں کا ہلکا سا کام تھا۔ اس نے مسٹرڈ لہنگے پر میرون دوپٹہ گلے میں لیا ہوا تھا، بال کھلے تھے، جبکہ چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی اور ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھی۔ باہر سے پیغام آیا تھا کہ سب لڑکیاں کچھ دیر کے لیے باہر چلی جائیں، کیونکہ عروسہ کاظمی کے بھائی نے اسے سے ملنے آنا تھا۔ سب باہر جا چکے تھے۔ پاکیزہ بھی اٹھ کر جانے لگتی کہ عروسہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتی ہے۔ تم بیٹھی رہو پاکیزہ، میں تمہیں اپنے بھائی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ عروسہ کی دھیمی آواز میں کہی گئی بات پر پاکیزہ بوکھلا جاتی ہے۔ نہیں بابی سائن، آپ ان سے مل لیں، میں باہر۔ پاکیزہ وہ بہت اچھے ہیں، وہ کچھ نہیں کہیں گے، بیٹھ جاؤ۔ اتنے عرصے میں عروسہ پاکیزہ کو اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ بہت ڈرپوک اور معصوم تھی۔ جبران ہلکی سی دستک کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ وہ ساتھ دونوں نے نظر اٹھا کر جبران کو دیکھا تھا۔ سفید رنگ کی کلپ لگی شلوار قمیض پہنے، اسکن شال اور اسکن ہی پشاوری چپل پہنے وہ وجاہت کا شاہکار نظر آ رہا تھا۔ جبران اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا، جو سرخ لہنگے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ نہ جانے کب اتنی بڑی ہو گئی تھی۔ وہ جو کل تک اپنے گڈا گڈی کی شادی کرتی تھی، اب خود اس کے قابل ہو گئی تھی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جبران نم آنکھوں سے مسکراتا پھر اس کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے کہ اس کی نظر اب اس کے پہلو میں بیٹھی لڑکی پر گئی تھی، جو سر جھکا اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ عروسہ اس کی نظروں کا تعاقب کرتی پھر مسکرا دیتی ہے اسے۔ اس سے ملیے بھائی جان، یہ میری معصوم ڈرپوک سی نئی دوست پاکیزہ افریدی۔ جبران اس کا پورا تعارف سن کر اسے پہچان گیا تھا۔ یہ ضرور ذوحان افریدی کی بہن ہوگی۔ السلام علیکم۔ پاکیزہ سر جھکائے اسلام کرتی ہے۔ اس کی
اس ادا پر وہ مسکرا دیتا ہے، پھر سلام کا جواب دیتا ہے۔ باری مگر دھیمی آواز میں جواب سن کر وہ ہمت سے سر اٹھا کر دیکھتی ہے۔ وہ پوری شان سے کھڑا مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے پہلی بار ایسا روبرو مرد دیکھا تھا جس کی مسکراہٹ اتنی شفیق تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جبران اس کی کالی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جسے وہ بار بار جو پکڑی تھی وہ نازک تھی، لڑکی پیاری تھی۔ جبران نے ایک نظر میں مان لیا تھا۔ عروسہ اب اٹھ کر اپنے بھائی سے مل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد رخصتی ہو گئی تھی، مگر گھر آتے ہی سب دلہن کو لیے اس کے کمرے میں چلے گئے تھے سوائے پاکیزہ کے، کیونکہ بابا سائیں کا حکم تھا پاکیزہ ذوحان کے کمرے میں نہیں جائے گی۔ اس لیے پاکیزہ سیدھا اپنے روم میں آئی تھی اور وہ کپڑے تبدیل کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اسے سچ میں اپنی نئی بابی بہت پسند آئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو ایک خوبصورت سا انسان اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرا جاتا جس کی گنی مونچھوں تلے لب مسکرا رہے تھے۔ پاکیزہ گھبرا کر آنکھیں کھول لیتی، دھڑکنیں ہاتھ سے سوا ہو گئی تھی۔ اسے اس آدمی کا خیال کیوں آیا؟ اسی کشمکش میں گھبراتی کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن ولیمہ تھا، سب آئے تھے۔ آج کے دن بھی عروسہ بلو میکسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ذوحان بھی جھوٹی مسکراہٹ سجائے اس کے برابر کھڑا تھا، وہ ساتھ میں پیاری لگ رہے تھے۔ پاکیزہ گرے رنگ کی کیپری اور لانگ شرٹ پر وائٹ دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ آج بھی وہ ہلکا سے تیار ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عروسہ کی فیملی بھی آ گئی تھی۔ جانے انجانے میں پاکیزہ کی نظر اسے تلاش کاری تھی جو نہیں آیا تھا۔ ولیمہ بھی بہت اچھے سے طے پا گیا تھا۔ زندگی واپس معمول پر شروع ہو گئی تھی۔ آج عروسہ اور ذوحان کی شادی کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ عروسہ آہستہ آہستہ پاکیزہ کی زندگی سے واقف ہو گئی تھی۔ اسے یہاں صرف اس کی اماں سے ہی پیار کرتی تھی، باقی کوئی نہیں، جبکہ عروسہ بھی ایک بہن تھی۔ اسے تو اس کے بھائی اور بابا سائیں بہت پیار کرتے تھے۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگا تھا۔ اب اس کے دل میں پاکیزہ کے لیے ہمدردی اور محبت اور بڑھ گئی تھی۔ عروسہ پاکیزہ کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی جب اس کے فون پر جبران کاظمی کی ویڈیو کال آئی تھی۔ عروسہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ جلدی سے کال اٹھا لیتی ہے۔ او بھائی جان، اتنے دنوں بعد آخر آپ کو یاد آ ہی گئی اپنی گڑیا کی، وہ ہفکی سے کہتی جس پر دوسری طرف سے کہکا گونجا تھا۔ پاکیزہ جو الماری میں کپڑے رکھ ہی رہی تھی، اس کہکے پر اپنا دل تھام لیتی ہے۔ دھڑکنیں پھر سے شور مچانے لگ گئی تھی۔ وہ کپڑے وہیں چھوڑ کر ڈریسنگ کی طرف جاتی ہے کہ شاید وہاں اسے اس شخص کا عکس نظر آ جائے۔ ہاں بھائی، میں بہت خوش ہوں۔ نہیں، یہ میرا کمرہ نہیں، پاکیزہ کا ہے، یہ دیکھیے پاکیزہ جو چوری چوری اسکرین دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اچانک عروسہ کے اسکرین سامنے کرنے پر وہیں شال ہو جاتی ہے۔ وہ 3 پیس سوٹ پہنے اپنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہ جو اپنی ٹائی لوز کر رہا تھا، اچانک سے اسے دیکھ کر اس کا ہاتھ وہی رک جاتا ہے۔ وہ بلیک رنگ کے شارٹ کرتا کیپری میں سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شال سے اس کے بال کھلے تھے جبکہ دوپٹہ کہیں نہیں تھا۔ 2 منٹ لگے تھے انہیں سنبھلنے میں۔ جبران نامحسوس انداز میں دوسری طرف دیکھنے لگ جاتا ہے جبکہ پاکیزہ 1 منٹ میں وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ عروسہ دونوں سے انجان نہ سمجھی سے پاکیزہ کو واش روم میں بند ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اب تم کب آؤ گے؟ تم کہو تو جاتا ہی نہیں ہوں۔ راحت ذوحان کے سینے پر سر رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں اس وقت کمفرٹر میں تھے۔ نہیں، تم جاؤ اور مجھے بھی اس کوٹھے سے آزاد کروا لو۔ راحت اب اس کے سینے سے اٹھ کر اپنے گرد سفید چادر لپیٹی اور بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ جاتی ہے۔ ذوحان بھی اٹھ کر بیٹھتا پھر اسے دیکھتا ہے۔ ہاں تو بس کچھ وقت اور انتظار کرو، میں اس لڑکی عروسہ کا کچھ کر لوں، پھر کیا اسے مار دیتے ہیں۔ راحت کی بات پر ذوحان کی آنکھیں پھیل جاتی ہیں۔ تم پاگل ہو؟ ایسے کیسے گھر میں سب اس کی طرف ہیں، سب اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ذوحان کی بات پر راحت سر جھٹکتی ہے۔ تو ہم اسے باہر مار دیں گے۔ راحت کی بات پر ذوحان ناسمجھی سے اسے دیکھتا ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ راحت کے چہرے پر کمینگی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی پھر ویسے ہی چلتی دروازے کے پاس جاتی ہے اور دروازہ کھول دیتی ہے۔ سامنے عروسہ تھی۔ عروسہ سامنے کھڑی برہنہ حال میں سفید چادر لپیٹے لڑکی سے نظر ہٹا کر بیڈ پر دیکھتی ہے جہاں اس کا شوہر شرٹ کے بغیر بیٹھا تھا۔ ذوحان کا منہ کھل جاتا ہے۔ اسے راحت سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ آؤ اندر آؤ، راحت طرز سے کہتی ہے۔ عروسہ بے یقینی سے ذوحان کو دیکھتی نفی میں سال آ رہی تھی۔ آپ شہر کا کہہ کر روز جہاں کوٹھے پر آتے ہیں، وہ تکلیف سے بولی تھی۔ ذوحان اب بیٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھ میں کیا کمی تھی ذوحان سائیں جو آپ اس سوائے
وہ آگے کچھ بول نہیں سکی تھی۔ عروسہ میری بات سنو۔ ذوحان کچھ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا جب وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کرا دیتی ہے۔ نہیں، میں کچھ نہیں سنوں گی، بلکہ میں آپ کا اپنے بھائی جان کو بتاؤں گی۔ وہ آپ روتی ہوئی چیخی تھی، وہ کمرے کے باہر ہی کھڑی بولی تھی، جس کی وجہ سے باقی لوگ بھی اپنے گناہوں سمیت کمرے سے باہر آ رہے تھے۔ اسے اس ماحول سے گھٹن ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے ذوحان اس تک پہنچتا وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ یہ تم نے کیا کیا راحت؟ اب وہ راحت پر چہرہ تھا جو بس مسکرائے جا رہی تھی۔ دیکھ کیا رہے ہو چودھری صاحب؟ وہ تمہاری اصلیت سب کو بتا دے گی، کیا عزت رہ جائے گی تمہاری راحت کی بات پر؟ وہ اپنی شرٹ پہنتا، ساتھ ہی چابی، والٹ اور گن اٹھا کر سر پر عروسہ کے پیچھے دوڑا تھا۔ ہیلو ہیلو بھائی جان، وہ روتی ہوئی بھاگتی جا رہی تھی جب اچانک سے اس کے فون پر جبران کاظمی کی کال آتی ہے۔ کیا ہوا عروسہ، تم ٹھیک ہو؟ میرا دل گھبرا رہا ہے تمہیں یاد کر کے۔ عروسہ کی بات سنے بغیر وہ بولا تھا، نہیں بھائی، میں ٹھیک نہیں، وہ یہاں کوئی اچھا نہیں ہے۔ وہ طوائف کے ساتھ ایک بستر پر تھے۔ میں یہاں کوٹھے پر کیا کہہ رہی ہو عروسہ؟ تم کوٹھے پر کیا کر رہی ہو اور کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا دوڑا تھا۔ ذوحان سائی یہاں کوٹھے پر طوائف کے ساتھ آ۔ عروسہ کی بات پر وہ مٹھیاں بھیج لیتا ہے کہ اس کی چیخ کی آواز آتی ہے۔ کیا ہوا عروسہ؟ عروسہ، بھائی بھائی مجھے بچا لے، میں مرنا نہیں چاہتی، میرا بچہ تھا۔ ایک بار پھر گولی کی آواز آئی تھی، جس کے ساتھ ہی دوسری طرف خاموشی پھیل جاتی ہے۔ عروسہ، وہ چیخا تھا، آگے سے کال کٹ گئی تھی۔ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ شور، چیخا پکار، ایمبولینس کی آوازیں، تیز تیز چلتے بھوتوں کی آوازیں، اندھیرا اور بس اندھیرا کا قبول ہے۔ وہ قامتی آواز میں تیسری بار بولی تھی، عروسہ کی موت کا قتل ذوحان نے کیا تھا، ایک طوائف کے پیچھے۔ یہ ثابت ہو گیا تھا۔ چودھری شجاعت افریدی اپنی بیٹی کے بدلے ساری زمین جائیداد دینے کو تیار تھے، مگر جبران کا کہنا تھا اسے صرف ذوحان کی موت چاہیے۔ پنچایت میں ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ ذوحان کو چودھری شجاعت نے چھپا لیا تھا۔ جبران زخمی شیر کی طرح خطرناک بن گیا تھا۔ چودھری شجاعت اپنے بیٹے کے بدلے خون بہا میں اب اپنی بیٹی کو پیش کر گئے تھے، جس پر پورے ماحول میں سکوت پھیل جاتا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں خون بہا میں تمہاری بیٹی کو لینے پر تیار ہوں، مگر وہ میرے ساتھ طوائف کی حیثیت سے جائے گی۔ جبران نے نہ جانے کیا سوچ کر کہا تھا۔ یہ سن کر چودھری شجاعت کا منہ کچھ پل کے لیے سرخ ہوا تھا، پر پھر وہ بڑی بے غیرتی سے یہ شرط مان گیا تھا۔ جبران اتنے تیز کے باوجود بھی حیران ہوا تھا چودھری کی اس درجے بے غیرتی پر۔ چودھری رحمان کاظمی جو اپنی بیٹی کے دکھ میں بالکل خاموش تھے، اپنے بیٹے کی بات پر حیران ہوئے تھے۔ اگر وہ بے حیا ہے تو تم کیوں باندھ رہے ہو جبران؟ بابا سائی، مجھے خون بہا میں ذوحان چاہیے یا پھر اس کی بہن طوائف کی حیثیت سے؟ وہ دو ٹوک بولا تھا۔ چودھری رحمان کاظمی اپنے لب بھیج تھے، تمہیں ابھی کچھ دیر تک ذوحان افریدی کی بہن مل جائے گی طوائف کی حیثیت سے، اس لیے ذوحان افریدی کو تم اب کچھ نہیں کہو گے۔ چودھری شجاعت افریدی کے الفاظ بہت گھٹیا تھے، سب لوگ جانتے تھے وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا، پر اس حد تک یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ پنچایت میں یہ فیصلہ طے پا گیا تھا۔ ان کے گھر آ کر سب بتانے پر عریج بیگم اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ بہت لڑی تھی چودھری صاحب سے، وہ نہیں مان رہی تھی۔ اسی وقت کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ انہوں نے دروازے کو دیکھا، وہاں پاکیزہ کھڑی تھی، نیلے رنگ کے ڈھیلے ڈالے سوٹ پر سفید دوپٹہ اوڑھے۔ وہ اپنے بابا سائی کے الفاظ سے ان کا شل ہو گئی تھی۔ چودھری شجاعت اب خود اس کی طرف بڑھے تھے، چلو میرے ساتھ۔ وہ حاکمیت سے بولے تھے، نہیں وہ نہیں جائے گی، پیچھے سے عریج بیگم چیخی تھی، وہ میری بھی بیٹی ہے۔ افسوس، اعتراف کیا بھی تو کب؟ پاکیزہ سوچ کر رہ گئی تھی، پاکیزہ تمہارا باپ ہونے کے ناطے میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں، اسے تمہارے بھائی کو بچانے کے لیے تم بچاؤ گے نہ اپنے بھائی کو؟ وہ پہلی بار نرمی سے بولے تھے۔ افسوس کہ اس موقع پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سسک کر سر جھکا گئی تھی۔ عریج بیگم وہیں دل پر ہاتھ رکھ کر گر گئی تھی۔ پاکیزہ ان کی طرف بھاگنا چاہتی تھی، پر چودھری صاحب سے سب اس لیے باہر نکل گئے، جبکہ پیچھے ملازمائیں عریج بیگم کی طرف بھاگی تھی۔ پاکیزہ کو واپس عریج بیگم کی طرف بار بار مڑتا دیکھ کر چودھری صاحب نے اس کا ہاتھ سختی سے دبوچا تھا۔ پاکیزہ آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھتی، بابا سائی خدا میرا بھی ہے، یہ آخری الفاظ جو اس نے اپنے باپ سے بولے تھے۔ پنچایت پر پہنچ کر انہیں کچھ نیا ہی سننے کو ملا۔ پہلے پاکیزہ افریدی اور جبران کاظمی کا نکاح ہوگا، پھر وہ جبران کاظمی کے ساتھ جائے گی، ایک طوائف کی حیثیت سے۔ یہ نکاح کا فیصلہ چودھری رحمان کا تھا، جس پر جبران بہت مشکل سے مانا تھا، لیکن حیثیت اس کی صرف طوائف کی ہی رہے گی۔
یہ طے تھا نکاح کے بعد جبران کاظمی کا ہمراہ اسے گھر آ گئی تھی۔ اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہ صبر بھی ہوگا اس کے ساتھ۔ اس کا قصور کیا تھا؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ جبران نے اسے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دکا دیا تھا۔ وہ ٹوٹی ڈال کی طرح زمین پر جا گری تھی۔ تم ایک طوائف ہو پاکیزہ آفریدی، اپنے بھائی کے ہر گناہ کا بدلہ اب تم ادا کرو گی۔ وہ اس کا روتا چہرہ دیکھ کر داڑا تھا۔ پاکیزہ بس اس انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی ایک مسکراہٹ پر وہ اپنا دل ہار گئی تھی۔ آج دوسری ملاقات پر وہ خیر سے اس کے سامنے آیا تھا۔ علاقو نے انہیں کہاں لا کر ملایا تھا؟ وہ صوفہ پر بڑے بیٹھ پر سوئے پہ جبران کو دیکھ رہی تھی۔ آج تو وہ بچ گئی، لیکن کل پرسوں یا پھر کبھی وہ کیسے خود کو بچائے گی؟ کاش جب وہ پیدا ہوئی تھی تب بھی اس کے بابا سائیں اسے نہ چھوڑتے بلکہ مار ہی دیتے، تو آج وہ یہ دن تو نہ دیکھتی۔ بابی سائیں کاش آپ کے ساتھ وہ سب نہ ہوا ہوتا، آپ ہمارے ساتھ ہوتی، میرے ساتھ ہوتی۔ عروسہ کی موت کا دکھ پاکیزہ کو بھی بہت اگلے دن صبح صبح ہی جبران کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اپنے دکھتے سر کو تھام کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کسی احساس کے تحت وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھ کر جہاں پاکیزہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی گردن پر لوشن لگا رہی تھی، اسے فوراً اپنی بہن کا خیال آتا جسے مرے ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا تھا۔ دل میں تیز سی اٹھی تھی۔ سے اترتا تیز قدم چلتا اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پاکیزہ ڈر کر بیٹھتی ہے تو وہ اسے کندھے سے تھام کر جھنجھوڑ دیتا ہے۔ میری بہن کو مرے ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا اور تم یہاں کھڑی میک اپ کر رہی؟ اس کی گریف سے مزید سخت ہوئی تھی۔ میں میک اپ نہیں تو پھر کیا کر رہی تھی؟ اب اس نے اس کا کندھا چھوڑ کر اس کے گلے کو دبوچا تھا، جس کے ساتھ ہی تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لب ساتھ سسکے تھے۔ جبران چون کر اپنا ہاتھ ہٹاتا اس کی گردن کو دیکھتا ہے جہاں سفید رنگ کی گردن پر جگہ جگہ نیلے نشان واضح تھے۔ وہ ناسمجھی سے ان نشانوں کو دیکھتا، پھر اس کی آنکھوں میں اس کی آنکھوں کی نمی کل رات کا سارا منظر بیان کر گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوتا اور بے چینی سے بال میں ہاتھ پھیرتا ہے۔ اس نے یہ سب انجانے میں کیا تھا۔ کچھ منٹ لگے تھے اسے خود کو کمپوز کرنے میں۔ پاکیزہ اپنے لب دبائے تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ جبران منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو ناول کرتا واپس اس کی طرف پڑھتا ہے۔ وہ اس کے پلٹنے پر ہی کانپ گئی تھی۔ نہ جانے اب وہ کیا کرے گا۔ جبران کو وہ لڑکی حد سے زیادہ نازک لگی تھی، مگر ایسا نہیں تھا مگر نازک ہوتی تو اب تک مر چکی ہوتی۔ جبران کاظمی ابھی خود نہیں جانتا تھا کہ اس نازک جان نے کئی لوگوں کی نفرتیں حقارتیں برداشت کی تھی۔ مرنا ہوتا تو وہ تب مرتی جب اس کے باپ نے اسے دھتکارا تھا، جب اس کے بھائی نے اسے منحوس ٹھہرایا تھا۔ وہ اب کندھے سے اپنی قمیض صحیح کر رہی تھی۔ جبران اس کا سرتا پاؤں جائزہ لیتا، پھر اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سپاٹ پن تھا۔ ابھی یہ شروعات ہے پاکیزہ آفریدی، تم بس دیکھتی جاؤ، آگے میں تمہارے ساتھ کیا کیا کروں گا۔ میں تمہیں اس مقام پر لا کھڑا کر دوں گا کہ تیش سے اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی تھی۔ تم مرنے کے لیے ترسو کہ میرے ساتھ میرے سامنے گر گڑاؤ گے۔ اس کے الفاظ سن کر وہ بھیگی آنکھیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے، کتنا ظالم تھا یہ انسان، یہ بھی باقی مردوں کی طرح نکلا تھا۔ نہ جانے کہ وہ اس کی شفیق مسکراہٹ سے دھوکہ کھا گئی تھی۔ جبران اسے مسلسل مورت بنا دے کر فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس جاتا ہے۔ وہ اپنے آنسو کا گلا گھونٹ کر واپس شیشے میں اپنا عکس دیکھتی ہے، جہاں تھوڑی سے کچھ نیچے سے لے کر کندھے تک نیلے نشان پڑے تھے۔ آنسو ایک بار پھر آنکھوں کی بار توڑ کر باہر آ گئے تھے۔ بابا سائیں، آپ کا یہ ظلم میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے مجھے بھیج دیا، مجھے طواف بنا کر بھیج دیا۔ وہ اب اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بابا سائیں، خدا میرا بھی ہے، خدا میرا بابا سائیں، بابا سائیں، خدا میرا بھی ہے۔ وہ ایک دم سے کانپتے ہوئے اٹھ بیٹھے تھے، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ آس پاس دیکھتے، وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھے۔ عریش بیگم وہاں نہیں تھی۔ باہر فجر کی اذان ہو رہی تھی، شاید وہ وضو کرنے کے لیے گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں۔ پاکیزہ کو گھر سے گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ جب سے گئی تھی اس کے آخری الفاظ چودھری شجاعت آفریدی کے کان میں کسی سور کی طرح پھونکے جا رہے تھے۔ وہ بے سکون تھے، نہ کچھ کھا پی رہے تھے، نہ کچھ اور نہ سو پا رہے تھے، بس عجیب سی کیفیت میں نڈھال تھے۔ سوہان آفریدی پنچایت کے فیصلہ سنانے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا، بلکہ ملک سے ہی غائب ہو گیا تھا۔ میری معصوم بچی، اللہ رحم فرما، میری معصوم بچی پر رحم فرما۔ انہیں پوری عمر اپنے باپ و بھائی کی نفرتیں برداشت کی ہیں اور اب پھر وہ نئی آزمائش میں پھنس گئی۔ آزمائش بھی ایسی کہ وہ سسک گئی تھی۔ اللہ، وہ پاکیزہ ہے، بالکل پاک پاکیزہ لڑکی، اس کی پاکیزگی کی لاج رکھیے گا۔ پاکیزہ کہاں ہے؟ چودھری رحمان کاظمی جبران کاظمی کے ہمراہ ڈائننگ ٹیبل کے
گرد کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ جبران سلام کرتا ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ اس کی پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا۔ پتہ نہیں مسپار تھا، ساتھ کے ساتھ کہتا اب کھانا شروع کر گیا تھا۔ چودھری رحمان کاظمی ناپسندیدگی سے اسے دیکھتے ہیں۔ وہ بیچاری کل سے بھوکی ہے، احساس ہے تمہیں؟ وہ بیچاری نہیں ہے، چودھری صاحب کی بات پر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اچھا تو بتاؤ کیا قصور ہے اس کا؟ اب چودھری صاحب کے لہجے میں بھی سختی آ گئی تھی۔ وہ اس گھٹیا انسان کی بہن ہے جس نے میری بہن کی جانب اپنا چمچ پلیٹ میں پٹھا کر غصے سے چلایا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے اور گردن کے رگیں پھول گئی تھی۔ اس کے بعد کی حصے کے ساتھ تم اسے کیسے دے سکتے ہو؟ یہ تو ہمارا معاشرہ گھٹیا ہے جو اپنے گناہوں کی سزا اپنی ماں بہن کو بھوکنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ خون بہا کے نام پر نہ جانے کتنی معصوموں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، اور گناہ گار ویسے ہی آوارہ پھرتے ہیں اور کسی دوسرے انسان کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ اگر تم اس بدلے میں اس کی بہن سے لوگے نا تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ انہیں تمہاری معصوم بہن کی زندگی خراب کی، تم اس کی بہن کی خراب کرنے جا رہے ہو۔ اپنے باپ کے لفظ پر وہ خاموش ہو گیا تھا، شرمندگی سے نہیں بلکہ ضبط سے۔ چودھری رحمان کو لگا وہ سمجھ رہا ہے۔ صبح سکون کا سانس لیتے پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ بے شک ہمارا دکھ بہت بڑا بیٹا، لیکن اس میں اس بچی کا قصور کوئی نہیں جو خون بہا میں آگے ہے۔ تم اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس لیے میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ تمہارا نکاح کرا دیا ہے۔ اس کے ساتھ اپنے باپ کی سوچ پر وہ حیران رہ گیا تھا۔ کیسا باپ تھا اس کا جو دشمن کی بیٹی سے نرم رویہ رکھنے کا کہہ رہا تھا؟ اس کے بولنے کا کچھ فائدہ نہیں تھا، سو وہ خاموش ہے۔ جب چودھری صاحب اپنی بات کر کے فارغ ہوئے تھے تو وہ اسباب میں ایسا حالت وہاں سے اٹھ جاتا ہے کیونکہ باتوں کے دوران ہی اس نے تھوڑا بہت کھا لیا تھا۔ اسے اٹھا دیکھا چودھری صاحب کو لگا وہ پاکیزہ کو کھانے کے لیے بلانے جا رہا ہے، سو وہ مطمئن ہوتے دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آج چودھری شجاعت افریدی اور ان کی بیوی اکیلے ہی ڈائننگ ٹیبل کے گرد بڑی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ کھانا ویسے ہی سامنے بڑا ٹھنڈا ہو رہا تھا، دونوں میں سے کسی کا بھی کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پاکیزہ سے لاکھ نفرت ہونے کے باوجود بھی گھر میں رونق اسی کے دم سے تھی۔ اماں سائیں، بابا سائیں، میرے ہاتھ کا بنا پلاؤ کتنے شوق سے کھا رہے ہیں۔ پاکیزہ اپنی اماں سائیں کے کان کے پاس جھکا سرگوشی میں کہتی کھلکھلا گئی تھی۔ اس کی آواز سامنے بیٹھے ذوحان نے بہت آسانی سے سنی تھی۔ یہ پلاؤ کس نے بنایا ہے؟ ذوحان افریدی ڈرامائی انداز میں کہتا، پیٹ پیچھے کھسکا دیتا ہے۔ سب ملازم چوکنا ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو بنا ہے ذوحان؟ چودھری شجاعت افریدی نے کھانے سے ہاتھ روکا بے ساتھ کہا تھا۔ ان کی بات سن کر پاکیزہ جو ذوحان کے رد عمل پر اداس ہوتی ہے کہ ان کے یوں تعریف کرنے پر مسکرا دیتی ہے۔ پاکیزہ کی مسکراہٹ پر ذوحان کا دل جل جاتا ہے۔ ذوحان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ عریض بیگم اور پاکیزہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی۔ بابا سائیں، یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ پلاؤ پاکیزہ نے بنایا ہے۔ ذوحان کی بات پر عریض بیگم نے بے ساختہ محسوس انداز میں پاکیزہ کو اپنی پیچھے چھپایا تھا۔ ذوحان کے الفاظ سن کر چودھری صاحب کے ماتھے پر بل بڑھ جاتے ہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے پلاؤ کی بڑی پلیٹ زمین پر پھینک دیتے ہیں کہ جیسے اس میں کوئی ناپاک چیز آ گئی ہو۔ پاکیزہ ڈر سے اپنی جگہ سے اچھل پڑتی ہے۔ اس نے آنکھیں خوف سے میچ لی تھی۔ ہزار بار کہا ہے اس منحوس کو کچن سے دور رکھا کرو۔ ملازم سر جھکا گئے تھے۔ چودھری صاحب کی نظر اب اپنی بیوی پر تھی جو پاکیزہ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے سر جھٹک کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آج بھی سامنے پلاؤ تھا۔ چودھری صاحب کو اس دن کا واقعہ بڑی شدت سے یاد آیا تھا۔ ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی وہ کھانے کی، سو وہ ایک بار پھر ویسے ہی بغیر کچھ کھائے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ عریض بیگم اپنی نم آنکھوں سے انہیں بغیر کچھ کھائے وہاں سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئے تو وہ خوبصورت گرے کلر کی لانگ فراک میں تھی جس کے بازو نہیں تھے اور اگلا پچھلا گلا بھی ڈھیپ تھا۔ جبران ایک پل کے لیے چونکا تھا۔ وہ کوئی اداس پڑی پیک کر لاکھی تھی، چہرے پر میٹھے میٹھے آنسو کے نشان تھے۔ آنکھیں سوج کر مزید پرکشش ہو گئی تھی۔ جبران کمرے سے نکلتے وقت یہ ڈریس اس کے منہ پر پھینک کر گیا تھا، اگر میری واپسی تک تم نے یہ نہیں پہنا تو میں تمہیں خود پہناؤں گا، یاد رکھنا۔ اس کی دھمکی سے ڈر کر وہ بیچاری مرتی کیا نہ کرتی، سو اب وہ اس فراق میں گھبرائی سی کھڑی تھی، نہ جانے اب یہ کیا کرنے والا تھا۔ وہ چلتا اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ پاکیزہ اس کی نظروں کی بال پردگی سے اندر تک کام گئی تھی۔ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں سے اس کا کلپ اتارتا ہے تو بال کھل جاتے ہیں۔ پاکیزہ گھبرا کر اسے 2 قدم دور ہوتی ہے۔ جبران کو اس کی حرکت ناگوار لگتی ہے۔ وہ اس کا بازو دبوچ کر اسے واپس اپنی جگہ کھینچتا ہے۔ وہ کھینچتی بالکل اس کے قریب آ جاتی ہے۔ پاکیزہ کی آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ وہ بیچاری کل سے بھوکی تھی، احساس ہے تمہیں؟ وہ بیچاری نہیں؟ اچھا تو بتاؤ کیا قصور ہے اس کا؟ وہ اس گھٹیا انسان کی بہن ہے جس نے میری بہن کی جان لی۔
اس کے بھائی کے حصے کی سزا تم اسے کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو ہمارا معاشرہ گٹیا جو اپنے گناہوں کی سزا اپنی ماں بہن کو بکنے کے لیے بھیج دیتی ہے، خون بہا کے نہ پڑنا جانے کتنے معصوموں کی زندگیاں ہلاک کرتے ہیں، اور گناہ گار ویسے ہی آوارہ پھرتے ہیں اور کسی دوسرے انسان کی زندگی ہلاک کرتے ہیں۔ اگر تم اس کا بدلہ اس کی بہن سے لوگے تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس نے تمہاری معصوم بہن کی زندگی ہلاک کی ہے اور تم اس کی بہن کی ہلاک کرنے جا رہے ہو۔ جبران کی پکڑ اس کے بازو پر ہلکی ہوئی تھی۔ اس کی پکڑ خود پر ہلکی پا کر وہ فوراً ان سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ بھائی مجھے بچا لے۔ عروسہ کیا ہوا، تم کہاں ہو؟ زحان سا یہاں کوٹے پر طوائف کے ساتھ دردناک چیخ کی آواز جبران کے کانوں میں سنائی دیتی۔ وہ اچانک سے اپنا ساتھ تھام لیتا ہے۔ کیا ہوا عروسہ؟ عروسہ بائی بائی۔ عروسہ وہ تکلیف سے دوہرا ہوتا کنوں کے بعد زمین پر بیٹھ جاتا ہے، ہاتھ اس کے ابھی بھی کان پر تھے۔ پاکیزہ اچانک سے اس کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہوتی ہے، اس کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ بھول کر کہ وہ کتنا ظالم ہے، شاید یہ وہ ایک نظر کی محبت کا اثر تھا۔ جبران کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ مجھے بچا لے بھائی، میں مرنا نہیں چاہتی، میرا بچہ تھا۔ ایک بار پھر گولی کی آواز آئی تھی۔ عروسہ وہ چیخا تھا۔ پاکیزہ جو اس کے برابر زمین پر بیٹھی تھی، اس کی داڑھ پر کام جاتی ہے۔ تکلیف سے جبران کا ہوبرو چہرہ شروع ہو رہا تھا۔ سفید رنگ نم سی آنکھیں کالی ڈری آنکھوں سے ملی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ جبران تکلیف سے دھیمے لہجے میں بولا تھا، آواز میں گیلا پان تھا۔ پاکیزہ ناسمجھی سے اسے سن رہی تھی۔ میری عروسہ۔ جبران کے الفاظ سن کر پاکیزہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ عروسہ کی موت کا دکھ اسے بھی تھا، مگر وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ بات اس کی روح نکالنے کو کافی تھی۔ اس کے دل سے ٹیس سی اٹھی تھی، آنکھوں میں یکدم سے آنسو تیر گئے تھے۔ میں نے اسے بہن نہیں بیٹی بنا کر پالا تھا۔ ہم بہت چھوٹے تھے جب اماں سائیں گزر گئی۔ میں اور بابا سائیں اسے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ ہماری گڑیا تھا۔ گڑیا تھی اس گھر کی رونق، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جبران کی تکلیف کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا، جو ٹرانس کسی کیفے سے بول رہا تھا۔ بابا سائیں جب بھی اس کی شادی کی بات کرتے تھے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس سے خود سے دور بھیجنے کا خیال ہی میری جان نکالنے کو کافی تھا۔ پتہ نہیں پر مجھے بہت پہلے سے ہی یہ احساس ہونے لگ گیا تھا کہ ہماری عروسہ اس کی آنکھ سے ایک آنسو پھیلا تھا، پھسلا تھا۔ پاکیزہ نے پہلی بار کسی مرد کو روتے دیکھا تھا اپنی بہن کے لیے۔ بے ساختہ اس کے دل سے ہوک اٹھی تھی۔ کتنی خوش نصیب تھی مرنے والی بابا سائیں نے ساتھ والے علاقے کے چودھری میں اس کا رشتہ دیکھ کر پسند کر لیا، بس اسی لیے کہ ہمارے پاس رہے گی۔ چاہے یہ اس سے مل لائیں گے، جب چاہے گی وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ بار وہ جو کسی ٹانس میں بول رہا تھا، اب اس نے سامنے بیٹھی پاکیزہ کو دیکھا تھا۔ آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہوئی تھی۔ پر پھر وہ مار دی گئی۔ ان ظالموں نے اسے مار دی، اس کے پیٹ میں پلتے پلتے نے وجود کو مار دیا، اس کے بچے کو بھی مار دیا۔ اس کے لفظ خنجر کا کام کر رہے تھے جو پاکیزہ کا وجود زخمی کر گئے تھے۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگ گیا تھا، لب سسک گئے تھے۔ اسے مار دیا، اس کے بچے کو مار دیا۔ صرف ایک طوائف کے پیچھے اس کی آواز بلند ہو گئی تھی، تم لوگوں نے میری بہن کو مار دیا۔ میرے بابا کہہ رہے ہیں کہ میں تم پر ترس کروں، کیا تم ترس یا رحم کے قابل ہو؟ تمہارا خاندان معافی کے قابل ہے؟ پاکیزہ اپنا سر جھکا گئی تھی۔ نہیں پاکیزہ آفریدی، تم لوگ نفرت کے قابل ہو۔ تمہارے خاندان کا ایک ایک فرد میری عروسہ کے قتل میں شامل ہے، کیونکہ تم لوگوں نے زحان آفریدی کی اصلیت چھپائی۔ گناہ ہوتا دیکھ کر بھی خاموش ہے۔ سب سے بڑا قصور تو تم لوگوں کا ہے، پھر کیسے تم بے قصور ہو؟ وہ دوڑا تھا۔ پاکیزہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ تمہارا خاندان اپنے کیے کا بدلہ چکائے گا۔ وہ اپنا چہرہ صاف کرتا سپار لہجے میں بولا تھا۔ اب وہ اپنے کپڑے جھاڑتا کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہنی تھی۔ پاکیزہ کا بازو دبوچ کر اسے کھڑا کر گیا تھا۔ پاکیزہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا نیچے لے آیا تھا۔ چودھری رحمان کاظمی وہاں سے جا چکے تھے، سو وہ اسے لے کر باہر نکل آیا تھا۔ چھوڑیے، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ مجھے چھوڑیے۔ وہ پاکیزہ کی آواز کو اگنور کرتا اسے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر کار میں پھینک کر لاک لگا دیتا ہے، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاتا ہے۔ اب مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ خالی سڑکوں کو دیکھ کر گھبراتی ہوئی بولی تھی۔ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ پاکیزہ خوف زدہ نظر سے باہر دیکھتی ہے، پھر جبران کا سپاٹ چہرہ دیکھتی ہے۔ وہ سہدے سے لب بینچے ڈب کر رہا تھا، ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کشادہ ماتھے پر ڈیرو بال تھے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ مغرور نقوش والا انسان کچھ دیر پہلے اپنی بہن کے لیے رو رہا تھا۔ پاکیزہ کو بے ساختہ اس کی اور اپنی پہلی ملاقات یاد آئی تھی جس میں وہ مسکرایا تھا۔ بے ساختہ ہی وہ دوبارہ اس کا چہرہ دیکھتی ہوئی، وہاں سے سنجیدگی اور غصہ تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی مسکرایا بھی ہوگا۔ جبران سائیں
آپ ہمیں شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، آئندہ کے بعد مجھے سائیں مت کہنا۔ میرا نام جبران کاظمی ہے اور تمہیں میں تمہاری صحیح جگہ پر لے کے جا رہا ہوں، جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ گر رہو گی تو تم مجھے بابا سائیں کے ساتھ زبان درازی پر مجبور کر دو گی۔ جبران کی بات اس کی ہونٹ نیما کھل گئے تھے۔ اس کی کوئی بھی بات پاکیزہ کو سمجھ نہیں آئی تھی، کون سی جگہ کی وہ بات کرتا وہ، اور اس نے چودھری رحمان کاظمی سے تو کبھی بات تک نہیں کی، پھر اس کی وجہ سے کیسے وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی جب ایک جگہ آ کر اس نے گاڑی کو بریک لگا دی تھی۔ وہ ایک حویلی ٹائپ جگہ تھی، جیسے کوئی فارم ہاؤس۔ وہ خود گاڑی سے نکل کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ پاکیزہ کو بہت شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ جس طرف کا دروازہ جبران نے کھولا تھا وہ اس طرف سے خصہ کا دو ہوتے دوسرے دروازے کے ساتھ لگ گئے تھے۔ یہ اس کی طرف سے خود کو بچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ جبران اس کی اس حرکت پر سختی سے دان کچکچاتا۔ پاکیزہ یوں بیٹھی تھی کہ اس کے پاؤں سیٹ پر جبران کی طرف تھے۔ جبران کی نظر اس کے مناظر گلابی پیروں پر پڑتی۔ وہ انہیں تھام کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ دوسرے پل کٹی ڈال کے مالا سیدھا اس کے مضبوط سینے سے آ لگی تھی۔ ایک منٹ کے لیے پاکیزہ کا ساتھ گم گیا تھا۔ جبران اس کی حالت کو اگنور کیا، اس کا بازو دبا اس کا کھڑا کرتا اور اپنے ساتھ گھسیٹتا اندر لے جاتا ہے۔ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اب اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا آ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی راہداریاں عبور کر کے اسے ایک کمرے میں لے آیا تھا۔ یہ کمرہ باقی کمروں کی بنسبت بڑا تھا۔ جہازی سائز بیڈ کے سامنے ہی سیٹنگ کے لیے ایل کی صورت صوفے لگے ہوئے تھے۔ وہ اسے بیڈ پر پٹھا چکا تھا۔ پاکیزہ گھومتے سر کے ساتھ بامشکل آس پاس دیکھتی ہے۔ پورے کمرے میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لائے ہیں؟ وہ اپنا سار تھامتی بامشکل بولی تھی۔ جبران مسلسل کسی کو کال کر رہا تھا۔ ہائے بڈی۔ 3-4 لڑکے ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ پاکیزہ جو جبران کے جواب کی منتظر تھی، اچانک اتنے لڑکوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کہاں تھے تم لوگ؟ اتنی دیر لگا دی ہے؟ سوری یار، ٹریفک میں پھنس گئے تھے۔ تو یہ بتا، یہ میرا مطلب تو اس لڑکی کی بات کر رہا تھا؟ ہاں، یہی ہے تم لوگوں کا گفٹ۔ جبران اور ان لڑکوں کے الفاظ سن کر جیسے پاکیزہ کے سر پر ساتوں آسمان آ گرے تھے۔ واہ یار، یہ حور کہاں سے اٹھا لائے؟ یہ کہاں سے ملی؟ یہ سچ میں ہمارے لیے ہے؟ طرح طرح کے جملے پاکیزہ کے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے جبران کو دیکھ رہی تھی۔ جبران اسے نظر چرا کر اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر وقت دیکھتا ہے۔ تم لوگ شروع کرو۔ جبران اپنا فون ساتھ والے لڑکے کو پکڑا دیتا ہے۔ باقی 3 لڑکے پاکیزہ کو سر تپاؤں دیکھتے اس کی طرف بڑھے تھے۔ پاکیزہ تو یہ سب سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو جبران کاظمی نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ جبران ایسا مت کرے، خدارا ایسا مت کرے۔ جبران جو دروازے کی جانب قدم اٹھا چکا تھا، پاکیزہ کی آواز پر رک جاتا ہے مگر پلٹتا نہیں ہے۔ وہ لڑکے اب اس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ پاکیزہ ان سے خوفزدہ ہوتے جبران کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے کہ ایک لڑکا اس کا بازو تھام کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کہاں جا رہی ہو حسینہ؟ ہمیں پہلے اپنا طواف تو کرنے دو۔ دوسرا لڑکا اس کے بالوں کو چھو کر بولا تھا۔ نہیں، دور ہو، مجھے چھوڑ دو۔ جبران مجھ پر یہ ظلم مت کرے، مجھے ان سے بچا لے۔ جبران کے اندر اشتعال سا برپا ہوا تھا۔ ایسے کیسے چھوڑ جب وہ تینوں بے باکی سے اس کے وجود کو چھو رہے تھے۔ نہیں نہیں بابا سائیں، بچا لے مجھے۔ بابا سائیں چھوڑو، مجھے چھوڑو۔ ذوحان بھائی، اپنی بہن کو بچا لے، ان درندوں سے پلیز بچائیے بھائی، بچائیے مجھے، خدا کے لیے کوئی تو میری مدد کرے۔ پاکیزہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا نہ جانے کتنے کیڑے مکوڑے اس کے وجود پر رینگ رہے ہیں۔ خدا کے لیے مجھ پر ترس کریے، آپ لوگوں کی بھی تو ماں بہن ہوگی نا۔ وہ ہاتھ جوڑے اب ان لڑکوں کے سامنے گر گڑا رہی تھی۔ جبران ضب سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ وہ لڑکے بہلے بنے اب اسے بیڈ پر دھکا دے چکے تھے۔ جبران سائیں، وہ پوری جان سے چیخی تھی، بس رک جاؤ۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا، چہرے سے تو نہیں البتہ لفظوں سے وہ کوئی جانور ہی لگ رہا تھا۔ یہ کہنے کے بعد پاکیزہ کو دیکھنا تو دور کی بات، وہ 1 منٹ بھی رکا نہیں تھا۔ پیچھے وہ ہوش سے بیگانہ بیڈ پر پڑی تھی۔ لوگوں کے لیے تو ابھی قیامت آنی تھی، پر پاکیزہ کے لیے قیامت آ گئی تھی۔ ذوحان افریدی جرمنی کے ڈور پر کھڑا کیفے سے کافی لے رہا تھا۔ پلیز
بلو جینس پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے، کالے سن گلاسز لگا وہ سب سے انجان اپنی زندگی میں مگن لگ رہا تھا۔ اس چیز کو اسے احساس تک نہیں تھا کہ وہ اپنی معصوم سی بہن کو بیچ کر نہیں دفنا کر آیا ہے۔ میسیج کی ٹون پر اس نے اپنی جیب سے فون نکالا تھا۔ عریش بیگم اپنی کچن میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ پاکیزہ کو جس دن زبردستی گھر سے لے کر گئے تھے اس دن ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور آج پھر ان کے دل میں شدید درد اٹھی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں دور بھی ہو تو اپنے بچے پر گزری تکلیف کو بانپ لیتی ہے۔ اللہ یا اللہ ہے، میری بچی تو ٹھیک ہے نا اللہ، میری بچی کی حفاظت کرنا اللہ ہے۔ اس سے پہلے وہ درد سے بے حال ہوتی زمین پر گرتی ملازمہ بھاگتی ان کی طرف آئی تھی۔ چودھری شجاعت افریدی بیٹھک میں بیٹھے لوگوں کے مسئلے سن رہے تھے جب ان کے فون پر میسیج ٹون بجی۔ چودھری صاحب آپ کو کوئی ای میل آیا ہے؟ ان کا ملازم پاس آ کر ان کے کان میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اسے کھول کر یہاں ٹیبل پر رکھو اور خود جا کر زاہد کو دیکھو، وہ ابھی تک چائے کیوں نہیں لایا؟ چودھری صاحب موبائل کو ایک نظر دے کر کہتے ہیں، پھر خود لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ نہیں بابا سائیں بچا لے مجھے، بابا سائیں چھوڑو زوہان بھائی اپنی بہن کو بچا لے، ان درندوں سے پلیز بھائی بچائیے مجھے، خدا کے لیے کوئی تو میری مدد کرے۔ پاکیزہ تڑپ کر رو رہی تو زوہان پورے وجود سمیت شال ہو گیا تھا۔ ویڈیو میں 3 لڑکے اس کی بہن کے ساتھ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ جرمنی کے چلتے ڈور کی آوازیں اب اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ چھوڑو زوہان بھائی اپنی بہن کو بچا لے ان درندوں سے، پلیز بھائی بچائیے مجھے، خدا کے لیے کوئی میری مدد کرے۔ پاکیزہ کی آواز میں تڑپ اور بے بسی تھی۔ نہ جانے آج کیسے زوہان افریدی کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی بھی ایک بہن ہے جس کے ساتھ وہ ایک دار سے خون پاؤں مارتا، پھر مسلسل مارتا، مگر پاکیزہ کی تکلیف دہ آوازیں ابھی بھی آنا بند نہیں ہوئی تھی۔ میری بہن، میری پاکیزہ گڑیا، میں نے کیا کر دیا، میں نے کیا کر دیا؟ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اب وہ بے دردی سے پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچ رہا تھا۔ میری پاکیزہ بہن، میری بہن، کوئی بچائے میری بہن کو، میری بہن۔ آس پاس کے لوگ اس کا خیال کر کے اس کی طرف بڑھے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیتا اب ایک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گر گرا رہا تھا۔ چودھری شجاعت افریدی کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ پاکیزہ کی دردناک آوازیں ان کے کانوں میں سور کی طرح پھونکی جا رہی تھی۔ نہیں بابا سائیں بچا لے مجھے، بابا سائیں، وہ تڑپ رہی تھی، گر گرا رہی تھی۔ چھوڑو زوہان بھائی اپنی بہن کو بچا لے ان درندوں سے، پلیز بھائی بچائیے مجھے، خدا کے لیے کوئی تو میری مدد کرے۔ وہ یک تک موبائل اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ موبائل ٹیبل پر پڑے ہونے کی وجہ سے وہاں موجود سب لوگ آوازیں سننے کے ساتھ موبائل پر چلتی بھی ویڈیو دیکھ پا رہے تھے۔ 3 لڑکے پاکیزہ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خدا کے لیے میرے پر ترس کھائے، آپ لوگوں کی بھی تو ماں بہن ہوگی نا۔ ویڈیو مسلسل چل رہی تھی۔ ان کا پورا جسم فالج زدہ مریض کے شال ہو گیا تھا۔ ایک ملازم ہوش میں آتا اور آگے بڑھ کر جلدی سے ویڈیو بند کر دیتا ہے۔ کہ اس کے مالک عزت کا سوال تھا۔ سب لوگ منہ پر ہاتھ رکھ چکے تھے، جبکہ چودھری صاحب میں اجڑ گیا، میری بیٹی اجڑ گئی، وہ مر گئی، میری پاکیزہ، میری پاک بیٹی مر گئی، میں مر گیا، سب ختم۔ ان کے حلق سے آوازیں ایسے نکلی تھی جیسے کسی قبرستان سے آ رہی ہوں، البتہ ان کا چہرہ بائیں جانب کو مڑ رہا تھا۔ صرف چہرہ نہیں بلکہ بائیں جانب سے ان کا پورا جسم مڑ رہا تھا۔ اچانک وہ صوفے سے پھسل کر زمین پر گر جاتے ہیں، ہر طرف اندھیرا پھیل جاتا ہے۔ آوازیں، چودھری صاحب کو ایمبولینس کو فون کرو، شور کیا ہوا اس آدمی کو، انہیں خودکشی کی ہے، کوئی پولیس کو فون کرے۔ نہیں، پہلے ایمبولینس بلاؤ۔ پولیس کی گاڑی کی آوازیں، ایمبولینس کی آوازیں، قدموں کی آوازیں، میری پاکیزہ چیخ پکار، اندھیرا، وال کلاک کی آوازیں، ٹک 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 ٹک۔ انہیں آہستہ سے آنکھیں کھولی تو روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی تھی۔ وہ پھر سے آنکھیں مون لیتی۔ پاکیزہ، میری پاکیزہ، مدھم سی کانپتی آواز اس کے کان میں پڑی تھی۔ وہ ایک بار پھر آہستہ سے آنکھیں کھلتی۔ اس بار روشنی نے زیادہ تکلیف نہیں دی تھی۔ پاکیزہ دائیں طرف سے پھر اسے پکارا گیا تھا۔ اس نے بامشکل اپنی نظریں دائیں جانب موڑی تھی۔ وہاں کوئی تھا۔ وہ گھر آتے ہی عروسہ کے کمرے میں گیا تھا، وہ خالی تھا، مگر عروسہ کی خوشبو اس کے وہاں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرتا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ جاتا۔ تمہارا بدلہ میں نے لے لیا عروسہ، وہ آہستہ سے تھکا سا بولا تھا۔ آنکھیں ایک پل میں نم ہو گئی تھی۔ وہ ویڈیو دیکھ کر زوہان، اس کا باپ، دونوں مر جائیں گے، ہمارا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ وہ ہنسا تھا، پھر کہہ لگا کر ہنسا تھا، مگر پھر اس کی ہنسی اس کے چہرے سے رخصت ہوتی ویرانی چھوڑ گئی تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو جاتا۔ عروسہ، میں بدلہ لے کر بھی مطمئن نہیں ہوں، میرے احساسات، جذبات بالکل مختلف ہیں۔
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیتا ہے۔ اس کے پاس ہی کارٹن کا باکس بڑا تھا جس میں عروسہ کا وہ سامان تھا جو اس کے سسرال سے آیا تھا۔ وہ اپنا دھیان ادھر ادھر کرنے کے لیے کارٹن میں سے سامان نکالنے لگ جاتا ہے۔ ہاں، یہ کھانے والی ڈش اٹھا وہ میرے ساتھ اور چودھری رحمان کاظمی ملازمہ کو کہہ کر جبران کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں جہاں پاکیزہ تھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر جب وہ دروازہ کھولتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھ کر ہر جگہ دیکھتے ہیں، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ان کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ وہ تیز تیز قدم چلتے کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ملازمہ بس ان کی پوچھ تکتی رہ جاتی ہے۔ چودھری صاحب کے قدم اب عروسہ کے کمرے کی طرف تھے۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تو وہ چلتے اندھیرے آ جاتے ہیں سامنے ہی۔ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، شاید وہ عروسہ کی تھی، ڈائری تھی۔ میں بہت حیران ہوں، کوئی باپ اتنی بھی نفرت کر سکتا ہے اپنی بیٹی سے۔ مجھے ترس آتا ہے پاکیزہ پر، وہ کتنی پیاری ہے، معصوم ہے، نازک سی جان ہوتا کتنا ظلم برداشت کرتی ہے۔ خالی صفحہ میں آج بہت اداسی ذہان کسی لڑکی سے بات کر رہے تھے۔ مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اب کافی بدل گئے ہیں۔ وہ مجھے ڈانٹتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے اب ان سے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں رو رہی تھی جب پاکیزہ میرے پاس آئی۔ وہ پگلی مجھے روتا دیکھا خود بھی رو پڑی۔ میری گڑیا بہت چھوٹا دل ہے اس کا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کر کے اسے پوچھا تم کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی بابی سائیں، آپ اپنے سارے آنسو مجھے دے دے، اپنے سارے غم مجھے دے دے، بس رویا نہ کرو، رونا سے میری قسمت ہے آپ کی نہیں۔ اس کے لفظوں پر میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ خالی صفحہ ایک اور خالی صفحہ آج پاکیزہ کو ذوحان نے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ بیچاری کل رات سے بھوکی ہے۔ خالی صفحہ آج پاکیزہ کو بابا سائیں نے بہت ڈانٹا۔ وہ اسے منحوس کہتے ہیں، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ خالی صفحہ میں ماں بننے والی ہوں، مجھے ابھی پتہ چلا ہے مگر میں نے ابھی کسی کو نہیں بتایا۔ کہتے ہیں ماں بننے کے بعد جو بھی پہلے دعا کرو وہ قبول ہوتی ہے۔ تو میں نے پاکیزہ کے لیے دعا کی اللہ سائیں سے کہ وہ اسے کبھی کوئی غم نہ دے، اسے ڈیری خوشیاں دے، میری زندگی اسے لگا دے۔ وہ مجھے جبران بھائی کے لیے بہت اچھی لگتی ہے، وہ جبران بھائی جیسا ہی لڑکا ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ اس پیاری سی کانچ کی گڑیا کا بہت خیال رکھیں گے جیسا میرا رکھتے تھے۔ وہ بہت نرم دل انسان ہے۔ خالی صفحہ ایک اور خالی صفحہ سارے خالی صفحے ڈائری آگے نہیں لکھی تھی۔ ڈائری پر جبران کی پکڑ ہلکی ہوتی تو ڈائری نیچے گر جاتی ہے۔ وہ جبران بھائی جیسا ہی لڑکا ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ اس پیاری سی کانچ کی گڑیا کا بہت خیال رکھیں گے جیسا میرا رکھتے تھے۔ وہ بہت نرم دل انسان ہے، چھوڑو مجھے پلیز چھوڑو مجھے، میرا قصور کیا ہے؟ وہ بہت نرم دل انسان ہے، نہیں دور ہو، چھوڑو مجھے، چھوڑو جبران مجھ پر یہ ظلم مت کرے، مجھے ان سے بچا لے۔ جبران کا سر چکرا جاتا ہے، یکدم سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا تھا۔ میں بہت حیران ہوں، کوئی باپ اتنی بھی نفرت کر سکتا ہے اپنی بیٹی سے؟ مجھے ترس آتا ہے پاکیزہ پر، وہ کتنی پیاری ہے، معصوم ہے، وہ نازک سی جان خود پر کتنا ظلم برداشت کرتی ہے۔ اس کی دردناک چیخ اس کے کان میں گونج رہی تھی، جبران تم سن کیوں نہیں رہے؟ اسے خوش تھا جب سامنے کھڑے چودھری صاحب نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ وہ دھندلاتی بصارت سے انہیں دیکھتا ہے، وہ لڑکی کہاں ہے جبران، وہ کہاں ہے؟ مجھے کچھ بہت ہی غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جبران بھائی جیسا ہی لڑکا ڈیزرو کرتی ہے، وہ بہت نرم دل انسان ہے۔ اس کے کانوں میں ایک بار پھر وہی لفظ گونجے تھے جسے عروسہ ہودوں سے ڈائری میں پڑھ کر سنا ہی ہو، نہیں میں بہت گھٹیا انسان ہوں۔ عروسہ چودھری صاحب اس کی حالت پر چونکے تھے کہ وہ لڑکی کہاں ہے جبران سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھتا ہے۔ وہ چالو اسی کمر میں کھڑے ایک دوسرے کو دیکھے تھے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ پہلا لڑکا بولا تھا جیسا جبران نے کہا، کوٹھے پر لے چلتے ہیں۔ دوسرا کندھے اچکا کر بولا تھا لیکن جار یہ بہت پیاری ہے، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہاتھ میں پھل پکڑا کر کہا جائے اب ایسے پکڑا کر کہا جائے کہ اب اسے کھانا نہیں۔ اس کی بابا صاحب کا کہکا چھوٹا تھا، پھر تو نے یہ بھی سنا ہوگا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، چوتھے لڑکے نے اس کی بات میں ٹکڑا لگایا تو یہاں منہ بنا کر رہ جاتا، چل اب اسے اٹھاؤ پھر کوٹھے پر چلے، چندہ بائی خوش ہو جائے گی اسے دیکھ کر۔ چوتھی کی بات سن کر اب دوسرے والا لڑکا پاکیزہ کو باہوں میں اٹھا کر لے جانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ وہ کانوں پر ہاتھ کے سب سے بے نیاز بس چیخ رہا تھا، پاکیزہ میری بہن مجھے معاف کر دو، میری گڑیا مجھے معاف کر دو، کوئی میری بہن کو بچائے پلیز پلیز، کوئی اسے بچائے۔ وہ اردو میں بول رہا تھا، اس کی زبان کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اب بے بسی سے رو رہا تھا، دکھ نے
دیکھنے والوں کو وہ پاگل لگ رہا تھا۔ مجھے مت مارو، میں تمہارے بچے کی ماں۔ عروسہ ٹوٹتی سانسوں میں کہتی تھی جب ایک ہچکی اسے خاموش کروا دیتی ہے۔ آدھا ادھورا تکلیف دہ منظر اسے یاد آیا تھا۔ وہ تڑپ جاتا ہے۔ روحان سائی، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ دھیمی تکلیف سے بڑی آواز سن کر فوراً اپنا سر اٹھا کر سامنے روڈ کو دیکھتا ہے جہاں عروسہ سفید فراق میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ پیڑ پر ہاتھ رکھ کے ملامتی نظر سے اسے دیکھی تھی۔ آج پہلی بار روحان افریدی کو عروسہ کالی یا بدصورت نہیں لگی تھی۔ آج وہ اسے اپنی لگی تھی۔ بہت خاص اپنی اس کے آنسو رک گئے تھے۔ وہ آپ بیجگینی سست روڈ پر کھڑے عروسہ کو دیکھا تھا، حسرت سے، معذرت سے، محبت سے۔ عروسہ، تم زندہ ہو؟ بچہ بھی وہ ایک پل کے سب بھول گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ایک طرف سے فل اسپیڈ میں چلتا پیٹرول کا ٹینکر آ رہا تھا۔ روحان کی بے ساختہ نظر اس پر گئی تھی۔ عروسہ ہٹو، عروسہ پیچھے ہٹو، عروسہ۔ وہ کہنے کے ساتھ ہی روڈ کی طرف دوڑا تھا۔ یہ سب پلک جھپکنے کی دیر میں ہوا تھا۔ اچانک سے شور اٹھا تھا۔ پیٹرول کا ٹینکر روحان کو بری طرح سے زخمی کر گیا تھا۔ اس کے سر سے خون بہت تیزی سے نکل رہا تھا۔ اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی۔ وہ بعد سے دھندلی نگاہوں سے سامنے کھڑے عروسہ کو دیکھ رہا تھا جو ٹینکر گزرنے کے باوجود ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر۔ سانسوں نے اسے معافی مانگنے کی مہلت بھی نہیں دی تھی۔ اس کی سانسیں ختم ہوتے ہی عروسہ کی شبیہہ ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ چودھری صاحب، ہر طرف شور مچ گیا تھا۔ چودھری شجاعت افریدی کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ سب لوگ ان کے آس پاس اکٹھے ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سب چودھری صاحب کو ہسپتال لے کر گئے تھے۔ عریض بیگم عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح کر رہی تھی۔ ان کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ ملازمہ ان کے کمرے کا دروازہ بجا کر اندر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں عریض بیگم کی دوائیاں تھیں۔ بڑی بی بی، یہ دوائی کھا لے۔ وہ سر ہلا کر دوائی رکھنے کا اشارہ کرتی، پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ وہ جائے نماز کے پاس پڑے ایک چھوٹے ٹیبل کی ایک سائڈ پر دودھ کا گلاس اور دوائی رکھ دیتی ہے۔ اس چھوٹے ٹیبل پر سپارے اور یاسین پڑی ہوئی تھی۔ ملازمہ اب کھڑی ہو کر اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ آیا کہ وہ چودھری صاحب کا بتائے یا نہیں۔ عریض بیگم تسبیح مکمل کرتی اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ اللہ پاک، میری بچی کی حفاظت کرنا، میں نے اسے آپ کے امان میں دیا۔ یہ دعا انہوں نے لب ہلائے بغیر کی تھی۔ اب وہ دعا مکمل کر کے منہ پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ملازمہ ابھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ اس کی بے چینی کو بانپ گئی تھی، سو اب اس کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا سائمہ، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ فل اسپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ کشادہ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ وہ لب وینچے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ جبران بھائی جیسا ہی لڑکا ڈیزرو کرتی ہے، وہ بہت نرم دل انسان ہے۔ تم ہوش میں ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ تم کیسے ایسا کر سکتے؟ چودھری صاحب کی کچھ دیر پہلے بولے یہ الفاظ اس کے کان میں گونجنے لگے تھے۔ وہ دائیں بائیں دیکھ کر گاڑی کچے راستے پر اتار لیتا ہے۔ اور کچھ نہیں تو کم از کم اس بات کی حیا کر لیتے کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ تم اس نکاح کو مانو یا نہ مانو، یہ سچ ہے، تمہاری بیوی ہے۔ اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو گئی تھی۔ افسوس، تم نے اپنی عزت، اپنی شریک حیات، اپنی بیوی کی عزت اپنے واحد دوستوں میں نیلام کر دی۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو کبھی نہیں کی تھی۔ جبران کی آنکھوں کے آگے بار بار نمی آ رہی تھی جس سے وہ دائیں ہاتھ سے بار بار رگڑتا گاڑی بگا رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوں، کوئی باپ اتنی بھی نفرت کر سکتا ہے اپنی بیٹی سے؟ مجھے ترس آتا ہے پاکیزہ پر، وہ بہت معصوم ہے۔ آج روحان نے اسے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ وہ صبح سے بھوکی ہے جبران، وہ بیچاری 2 دن سے بھوکی ہے، تمہیں احساس ہے؟ چھوڑو مجھے، نہیں، اس سے ڈرائیو کرنا محال ہو رہا تھا۔ خود عزیزی کی تیز لہر اسے اندر سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ نہ جانے کس کس کے جملے اس کے کانوں میں گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ اس کا چہرہ ضبط کرنے کے چکر میں حد سے زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کار کو بریک لگاتا۔ وہ اس وقت چندہ با کے کوٹھے کے سامنے تھا۔ وہ بڑی ہمت سے کار سے نکلا تھا، پورا جسم حرکت کرنے سے انکاری تھا، پر پھر بھی وہ خود کو گھسیٹ کا اس صفحاش کے اڈے پر لایا تھا۔ ایک معصوم بے قصور جان اس کی وجہ سے آج اس اڈے میں موجود تھی۔ وہ لب سختی سے بینچ لیتا ہے۔ اب تک وہ لڑکے پاکیزہ کو اڈے میں چھوڑ کے ہوں گے، یہی سوچ کا وسیطہ یہاں آیا تھا۔ وہ بڑی ہمت سے مردہ قدم چلتا پہلی بار اس دہلیز کو پار کر گیا تھا۔ ہر طرف رنگ و بو کا عالم تھا۔ نئی نئی لڑکیاں رنگ برنگے عجیب قسم کے لباس پہنے دعوت نظارہ بنی ہوئی تھی۔ امیر باپوں کے بگڑے بیٹے اکثر یہی پائے جاتے تھے۔ ایک لڑکی جبران کو دیکھ کر بڑی اداس اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے بلیک نیٹ کا مغربی طرز میں گھٹنوں تک آتا ٹاپ پہنا ہوا تھا جس میں اس کا آدھا جسم بڑھانا تھا۔ مجھے دیکھو، اپنی تلاش بھول جاؤ گے پرنس چارمنگ،
وہ لڑکی جبران کے سامنے آ کر کہتی ہے، جس پر جبران بے دہانی میں اس کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ بھی باقی سے مسکرا رہی تھی۔ جبران فوراً سے اسے نظر پھیر لیتا ہے۔ اس لڑکی کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہاں کی سب سے خوبصورت اور مہنگی لڑکی تھی، جس کے خواب تو سب دیکھتے تھے، حاصل صرف پیسے والے ہی کرتے تھے۔ جبران وہاں سے جانے لگتا ہے کہ وہ لڑکی جبران کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ نانا، تم یہاں نئی لگتے ہو، شاید اس لیے شرما گئے، پر کوئی بات نہیں، میں تمہاری ساری شرم وہ ابھی بول رہی تھی۔ جب جبران پلٹ کر اس کی گردن دبوچ لیتا ہے، اس کے حلق سے کرا نکلتی ہے، اپنی اوقات میں رہو گھٹیا لڑکی، ورنہ تمہارے اس ناپاک بدصورت وجود کو یہی زمین میں دھنسا دوں گا۔ اس کی داڑھ میں وار نکلی لڑکی، سامنے والی لڑکی پورے وجود سمیت کانپ گئی تھی۔ تمہاری مالک کہاں ہے؟ اب اسے دور دھکیل کر ہاتھ جوڑ کر پوچھ رہا تھا۔ وہاں وہ کپکپا کر بولی تھی۔ جبران کے غصے اور تکلیف سے سر ہوتی آنکھیں کسی کو بھی کپکپانے پر مجبور کر سکتی تھی۔ جبران اس پر دوسری نظر ڈالے بغیر دوسری طرف چل پڑتا ہے۔ وہ لڑکی اسے دور تک جاتا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ راحت صاحب ٹھیک تو ہے؟ راحت کی ہونکو جیسی شکل دے کر اس کی دوست اس کے پاس آئی تھی۔ سلمیٰ، میں یہاں کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ ہاں، کیوں، تمہیں کوئی شک ہے؟ راحت کی بات پر سلمیٰ کندھے اچکا کر کہتی ہے، اگر کوئی شک ہے تو ذرا کم پیسے والے لوگوں پر راضی ہو کر دیکھ، تیرے حسن کے قصیدے پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دیں گے، ہا ہا ہا۔ سلمیٰ آہر میں آنکھ دبا کر کہکا لگا گئی تھی، پر راحت نہیں ہنسی تھی۔ اس کی نظر جبران کاظمی کی پشت پر تھی، جو اسے بدصورت، گھٹیا، نہ جانے کیا کیا کہہ کر گیا تھا۔ یہ پہلا انسان تھا جس نے اسے دوسری مرتبہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اسے بے ساہدہ ذوحان افریدی یاد آیا تھا۔ اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دے، خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اور ہاں، وہ دوسرا آدمی نئی لڑکی کو لے کر گیا ہے، وہ بھی دیکھ لے، زندہ ہی ہے نا؟ ہا ہا ہا۔ آخری بات وہ کہکا لگا کر تھی۔ چندا بائی نے منہ میں پان دبایا ہوا تھا، جسے وہ بار بار اپنے پاس پڑے برتن میں تھوک رہی تھی۔ وہ اس وقت سفید رنگ کی ساڑی میں تھی۔ اس نے بالوں کا جوڑا بنا کر اس میں ایک سرخ گلاب لگایا ہوا تھا۔ جبران اندر داخل ہوتا تو پان کی بدبو کا بھبوکا اس کے کان، اس کے ناک سے ٹکراتا ہے۔ وہ دایاں ہاتھ ہوا میں لہرا کر بدبو کا اثر ظاہر کرتا ہے۔ اسے غصے کے ماتھے اور گردن کی شراریں پھول جاتی ہے۔ چندا بائی آہٹ پر آنے والے کو دیکھتی ہے۔ آئیے آئیے چودھری صاحب۔ چندا بائی ایک نظر میں ہی چودھری جبران کاظمی کو پہچان گئے تھے۔ اس کا لمبا مضبوط وجود، روب اور دبدبہ، چہرے کی مغرور نکوش اس کے بن بتاہے اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جبران پہلے اس عورت کو، پھر اس کے ساتھ کھڑے دونوں آدمیوں کو دیکھتا ہے۔ چندا بائی اس کا اسپاٹ چہرہ دیکھ کر اپنا حلق تار کرتی ہے۔ چودھری صاحب، آپ بتائیے، آپ کے لیے کیا منگوائیں؟ جوس، شراب یا شباب؟ اس کے آخری الفاظ زمانے تھی۔ جبران کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ کچھ دیر پہلے یہاں جو لڑکی آئی وہ کہاں ہے؟ وہ بڑے ضبط سے پوچھا تھا۔ چندا بائی ناسمجھی سے اسے دیکھتی، پھر ماتھا سہلا کر پیچھے کھڑے آدمی کو دیکھتی ہے۔ وہ اوپر کمرے میں ہے۔ اس آدمی کے الفاظ سے جبران کے چہرے کے رنگ بدل گئے تھے۔ وہ یہاں آیا تو تھا، لیکن اس کی دعا تھی کہ وہ پاکیزہ لڑکی اس گندگی سے بری جگہ پر نہ ہونے کو کون ٹال سکتا تھا؟ اور اس کے ساتھ وہ لڑکا بھی اوپر کہاں ہے؟ وہ لڑکا، وہ کمرہ، وہ اس کی بات اندر ہے ہی کاٹ کر ڈالا تھا، پھر ساتھ ہی باہر کی طرف بھاگا تھا۔ چندا بائی اور وہ دو آدمی دونوں ناسمجھی سے جبران کے پیچھے بھاگے تھے۔ جبران اوپر پہنچا تو پیچھے آدمی کو دیکھا۔ کون سا کمرہ؟ اس کی زبان پہلی بار لڑکھڑاتی، آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ وہ تیسرا، پر آپ ایسا نہیں۔ وہ آدمی ہامتا ہوا بالا تھا کہ ایک بار پھر جبران اس کی بات اگنور کرتا تیسرے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ توڑتا اندر سے دروازہ کھول کر ایک لڑکا باہر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر سرشاری کی چمک تھی، لیکن وہ جبران کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ جبران دوسرے پر اس کا کالر تھام کر زوردار پانچ اس کے ناک پر مارتا ہوا لڑکا تکلیف سے دوہرا ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر چندا بائی کے چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ ہڑبڑاتی ان کے پیچھے آئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ وہ لڑکا تکلیف سے چیخا تھا۔ چودھری صاحب، آپ یہ کیا کر ہیں؟ چھوڑ دیں اس بیچارے کو، میں آپ کو اس سے اچھی لڑکی دے دوں گی، بالکل انچوئی۔ چندا بائی جتنا سمجھ سکتی تھی اس حساب سے بولے تھے۔ جبران سامنے شیر کی طرح لگ رہا تھا، البتہ کوئی اس کی آنکھوں پر غور کرتا تو وہاں آنسو تھے، کچھ کھونے کے، بے بسی کے، تکلیف کے۔ وہ اس لڑکی کو اچھا خاصا زخمی کر کے وہی راہداری میں پھینکتا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ آس پاس سے سب لوگ کمروں سے باہر آ گئے تھے۔ اب جبران کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کمرے میں داخل ہونے کی۔ مضبوط جسم کپکپا رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ کاش اندر موجود لڑکی پاکیزہ نہ ہو۔ اس کا دل یہی صدا دے رہا تھا، اللہ مجھے معاف کر، مجھ پر رحم کر۔
اس کے لب پہلی بار سسکے تو وہ سرخ چہرہ سمیت آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولتا، جیسے خود میں ہمت پیدا کر اس نے دایاں ہاتھ دروازے پر رکھا تھا۔ چیر کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ دھک دھک اس کا دل سینے سے باہر آنے کو مچل اٹھا تھا۔ مردہ قدموں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سامنے ہی تھی، کھلے بال، بکھرا سراپا، لٹھے کی طرح سفید پڑتا چہرہ۔ وہ ساتھ ہی جبران کے لب نیم وا ہوئے تھے۔ بائیں آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، اس کے لیے بھی نہیں رکی تھی۔ چاروں میں سے ایک لڑکا آگے بڑھ کر پاکیزہ کو اٹھانے لگتا ہے کہ اچانک پولیس سائرن کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ وہ چاروں ہڑبڑا کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہ پولیس کو کس نے بلایا ہے؟ وہ سب حیران تھے، کہیں جبران نے ہمارے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیلا؟ پہلا لڑکا سر تھم کر بیٹھ جاتا ہے، کیا مطلب؟ چوتھا لڑکا ابھی بھی حیران تھا، یہ لڑکی نہ جانے کون ہے، اگر اس کے معاملے میں ہم پس گئے تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ سائرن کی آوازیں تیز ہو گئی تھی، ہمیں جبران کو فون کرنا چاہیے۔ دوسرا لڑکا بخلا کا فون اٹھاتا ہے، تم پاگل ہو، اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ پہلا لڑکا دھیمی آواز میں، اگر رہتا ہے بحث میں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پچھلے دروازے سے باہر نکل جائیں۔ تیسرا لڑکا سب کو جھنجھوڑ کر ہوش دلاتا چیختا ہے، سب ہوش میں آتے آپ پچھلے دروازے کی طرف بھاگے تھے۔ پیچھے پورا کمرہ ایک بار پھر خالی ہو گیا تھا۔ جہازی سائز بیڈ پر پاکیزہ اپنی آبرو، اپنی پاکیزگی، اپنی معصومیت سمیت بے ہوش پڑی تھی۔ باری بٹو کی آواز قریب آ رہی تھی۔ دم سے دروازہ کھلا تھا، چودھری رحمان کاظمی اندر کی طرف بھاگے تھے۔ پیچھے پولیس کے 2 ممبران بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ پاکیزہ کو اس سے ہی سلامت دیکھ کر ان کے سینے سے تشکر کا سانس ہارچ ہوا تھا۔ وہ وہیں سامنے پڑے صوفے پر ڈر جاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں نم تھی، سکون کی ایک لہر ان کے اندر تلک اتری تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے، بے شک تیرا سوا کوئی عزت کا محافظ نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بآواز بلند بولے تھے سب پولیس والے، آس پاس تلاشی لیے تھے۔ سر یہاں کوئی نہیں۔ سر شاید وہ لوگ پچھلے دروازے سے بھاگے ہیں۔ پولیس کے سپاہی اندر داخل ہوتے ہوئے بولے تھے۔ اے ایس پی راشد اسمان میں سار ہلاتے، کوئی ان کا پتہ، کوئی بات نہیں، ان کا پتہ چل ہی جائے۔ چودھری صاحب ہمیں ان کو ہسپتال لے کر جانا پڑے گا، یہ بے ہوش ہے۔ اے ایس پی کی ہدایت پر چودھری صاحب اسباب میں سہلا کر گہرا سانس بھرتے کھڑے ہوتے ہیں۔ جبران کی ساری بات سن کر وہ اسے اچھی حالت سے سنانے کے بعد پولیس کو فون کرتے ہیں۔ خود بھی جلدی میں فارم ہاؤس کے لیے نکلے تھے۔ اب انہیں جبران کی فکر ہو رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں ہوگا۔ وہ جیب سے فون نکال کر اسے کال ملاتے اور فون کان کو لگا لیتے ہیں۔ خاموش فضا میں موبائل کی ٹیون بجی تھی، اس کے شال وجود میں ہلکی سی حرکت ہوئی تھی۔ وہ شال سی کیفن میں ہی جیب سے فون نکال کر کان کو لگاتا ہے۔ جبران، پاکیزہ ہمیں مل گئی ہے۔ الفاظ سے یا زندگی کی نوید اس کی دونوں شال آنکھ ایک ساتھ جھلک گئی تھی۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، مضبوط جسامت، مغرور نقوش والا۔ چودھری سامنے کھڑی لڑکی حیرت سے اسے دیکھی تھی، وہ کوئی اور تھی، نہ جانے کون تھی۔ جبران کی آنکھیں اب جھک گئی تھی، پہلے اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھی، بلکہ وہ خود پتھرا گیا تھا۔ رب کے اس کرم پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اب چودھری صاحب کی کال پر وہ ہوش میں آیا تھا، الٹے قدم باہر آیا تھا۔ سب اس کا یہ روپ بھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے وہ بڑا شیر بنا ہوا تھا، جیسے وہ ہر چیز کو تباہ کر دے گا، پر اب وہ بالکل خاموش تھا۔ وہ جس کے پاس سے بھی گزر رہا تھا وہ پلٹ کر اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اچانک وہ سیڑھی کے دہانے پر رکا تھا، اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا تھا، چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے آسمان کو دیکھتا، بے شک عزت اور ذلت اس خدا کے اختیار میں ہے۔ اس کے اندر سے آواز آئی تھی، وہ پورے قد سمیت وہیں سیڑھی کے دہانے پر سجدے میں گر گیا تھا۔ اسے کچھ نہیں یاد تھا کہ قبلہ کس رو ہے یا یہ کون سی جگہ ہے، وہ بس خدا کے اس معجزے پر بے یقین تھا۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ کس انداز میں اپنے رب کا شکر ادا کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس آنکھیں رو رہی تھی اور لب خاموش تھے۔ وہاں موجود سب لوگوں کے منہ کھل گئے تھے۔ چندہ بھائی کا ہاتھ بے یقینی سے متا گیا تھا۔ وہ انسان کس ناپاک جگہ پر اللہ سے ہم کلام ہوا تھا۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، تیرے اس کرم پر تیرا کیسے شکر ادا کروں، بے شک تو عزتوں کا رکھوالا ہے۔ وہ گر گرا رہا تھا، اسے سب دیکھ رہے تھے۔ یک تک رہا تو اس کے بالکل سامنے تھی، وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہی تھی۔ اس سے کچھ دیر پہلے سوہان کی موت کی خبر ملی تھی، وہ اداس تھی، غمگین تھی، لیکن اب وہ جبران کو اس ناپاک جگہ پر خدا کے سامنے گر گراتا دیکھ رہی تھی۔ ویسا آتا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کا دل بھی یہی کیا تھا کہ خدا کے سامنے روئے، گر گرائے۔ وہ کس دوزخ میں پھنس گئی تھی۔ بے شک وہ ایک طوائف تھی، لیکن ہر ایک لڑکی کی طرح اس کی بھی خواہشات تھی کہ وہ بھی اپنا گھر بسائے، کوئی اسے سے بھی عزت سے نکاح کر۔ اسے صرف ذوحان سے یہی امید تھی، پر اب تو وہ مر گیا۔ وہ بھی جی کے کیا کرے گی، لوگوں کے دل بہلائے گی یا پھر کہیں
بس سے بسائے گاڑی اجاڑے گی، جیسے اس نے عروسہ کو اجاڑا۔ وہ روتی ہوئی منہ پر ہاتھ کے الٹے قدم واپس بھاگی تھی۔ عریش بیگم ہاتھ میں پکڑ تسبیح کے دانے گھماتی ہوئی کچھ پڑھ رہی تھی۔ سامنے فالج زدہ چودھری شجاعت افریدی اسپتال کے بیڈ پر پڑے تھے۔ وہ بھی اپنے ملازمہ سے پوچھ رہی تھی کہ نیچے سے دوسری ملازمہ بھاگی آئی تھی، اس کے ہاتھ میں فون تھا۔ ذوحان کی موت کی خبر ان پر بجلی بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا ان کا کلوتا بیٹا تھا، وہ منہ پر ہاتھ رکھے وہی بیڈ پر بیٹھ کے تھی۔ 2 دن تک ذوحان کی لاش پاکستان آنی تھی۔ وہ ابھی سنبھلی نہیں تھی کہ ملازمہ نے انہیں چودھری شجاعت کاظمی کی حالت کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا تھا۔ غم سے ان کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اگر ان کے دل میں اللہ محبت یا اللہ کا سہارا نہ ہوتا۔ وہ بڑی ہمت سے اپنے سرتاج کے سرہانے بیٹھی، ان پر پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کو فالج کا میجر اٹیک ہوا ہے، اب وہ ساری زندگی بستر پر ہی پڑے رہیں گے۔ چودھری صاحب کو ابھی ہوش نہیں آئی تھی۔ جبران کاظمی ہسپتال کی راہداری میں چلا رہا تھا۔ سامنے ہی چودھری شجاعت افریدی کھڑے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر اس کی طرف آئے تھے۔ جبران ان کا سہارا پاتے ان کے گلے لگ گیا تھا۔ بابا صاحب آپ مجھے معاف کر دیں، میں بہت برا ہوں۔ وہ اب رو نہیں رہا تھا، بس اپنے کی پر شرمندہ تھا۔ چودھری صاحب اسے خود سے جدا کر کے اس کا کندھا تھپتھپاتے اللہ نے تم پر کرم کیا جبران، بس تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ کچھ غلط نہیں ہوا، اور معافی مانگنی ہے تو پاکیزہ سے مانگو، مجھ سے نہیں۔ پاکیزہ کا نام سن کر اس کا دل دھڑکا تھا، اس کی آنکھیں اس کا چہرہ دیکھنے کو تڑپی تھی۔ جبران کو ساتھ ہی وہ خود ہی پاکیزہ کے جرم کی طرف بڑھے تھے۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ جبران بے ساتھ آئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر، وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر کا ادھا ہوا چہرہ دیکھ کر جبران پریشان ہوا تھا۔ وہ کومے میں چلے گئے ہیں، ان کے سر کے پچھلے والے حصے پر اندرونی گہری چوٹ آئی ہے، وہ بہت کمزور ہے، اس لیے سروائیو نہیں کر پائی اور کومے میں چلی گئی ہیں۔ چودھری صاحب نے جبران کے کندھے پر ہاتھ رکھا حوصلہ دیا تھا۔ وہ اب ہوش میں کب آئے گی؟ چودھری صاحب خود ڈاکٹر سے مخاطب ہوئے تھے، کچھ نہیں کہہ سکتے، 2 دن، 3 ماہ، 1 سال یا… ڈاکٹر کا آدھا ادھورا جملہ جبران چودھری صاحب کو سب سمجھا گیا تھا۔ ہاں، اگر وہ خود چاہیں تو جلدی ہوش میں آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ بقا پاتے عمل انسان کو دنیا میں ہی مل جایا کرتا ہے۔ ظالم مظلوم پر جتنا ظلم کر لے، پر ظلم کی رسی زیادہ دراز نہیں ہوتی، پر ظالم کی رسی زیادہ دراز نہیں ہوتی۔ اللہ جب چاہے وہ رسی کھینچ لیتا ہے، پھر ظالم اپنے کیے بر خود ہی پھنس جاتا ہے، اور ایسا پھنسا ہے کہ دنیا اس کا تماشا دیکھتی ہے، جیسے چودھری شجاعت افریدی کا تماشا دنیا نے دیکھا، جیسے ذوحان افریدی دردناک موت مرا، یا جیسے راحت نے اسی کوڑے سے کود کا خودکشی کر لی جہاں وہ پوری عمر طوائف بن کر فحش کام کرتی رہی۔ اور جبران، وہ خود نکلا تھا اپنی بہن کا بدلہ لینے، یہ بھول کر کے خدا اوپر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا ہے، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، لیکن اس نے جذباتیت میں ایک معصوم جان پر بے جا ظلم کیا، اور کی سزا اس نے بھی پالی۔ پاکیزہ سے 2 سال کی جدائی پا کر 2 سال میں اس نے پاکیزہ سے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ وہ اس کے طلب میں پل پل تڑپا تھا۔ اندھیرا وال کلاک کے بعد ٹک ٹک اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی۔ روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی تھی۔ وہ پھر سے آنکھیں موند لیتی۔ پاکیزہ، میری پاکیزہ، مدھم سی کامتی آواز اس کے کان میں پڑی تو وہ ایک بار پھر آہستہ سے آنکھیں کھولتی۔ اس بار روشنی نے زیادہ تکلیف نہیں دی تھی۔ پاکیزہ، دائیں طرف سے پھر اسے پکارا گیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی نظریں دائیں جانب موڑی تھی، وہاں کوئی تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں آنسو کی نمی چمکی تھی۔ پاکیزہ نے پلکیں جھپک کر اسے پھر دیکھا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال، مغرور نکوش گہری مونچھ، ساتھ گہری داڑھی، وہ کافی بدل گیا تھا۔ وہ کالے رنگ میں کاٹن کی شلوار قمیض پہنے ہوا تھا جس پر بے تحاشا بل پڑے ہوئے تھے۔ اس کے ایک کندھے پر سکین شال لٹک رہی تھی۔ وہ بکھرے حال میں تھا، وہ بس اسے تک رہا تھا۔ یک ٹک اس کے چہرے پر اب وہ تمکنت نہیں تھی جو ہر وقت نظر آتی تھی۔ سامنے والا اس کی آنکھوں کے سرد پان سے خوفزدہ ہو جاتا، پر اب ایسا نہیں تھا۔ وہ صحرا کی مانے پیاسی نگاہوں سے پاکیزہ کی کالی سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا؟ جبران کے اللہ بغلت ہے، مجھ پر یہ ظلم مت کر۔ جبران گزرے وقت میں کہے پاکیزہ کے جملے وہیں کہیں گونجے تھے۔ 2 سال، 1 مہینہ، 3 دن اور پھر 13 گھنٹے گزارنے کے بعد اب 1:45 پر تم نے آنکھیں کھولی ہیں۔ 2 سال، 1 مہینہ، 3 دن اور 13 گھنٹے، ایک ایک پل میں نے تمہارا انتظار کیا، ایک ایک پل تڑپا ہوں تمہاری طلب میں۔ پاکیزہ یک تک اس ظالم شہزادے کو بکھری حالت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بولتے بولتے چپ کر گیا تھا۔ آنسو کا گولا اس کے حلق میں پھنسا تھا، بے حد سرخ آنکھیں برسنے کو تیار تھی۔ وہ لب بینچ کر اپنا سر جھکا گیا تھا۔ میں تم سے بہت بڑا ضبط کرتا۔ سر اٹھا کر واپس اس کی نم ہوتی آنکھوں میں دیکھتا لفظ ختم ہو گئے تھے۔ جبران کاظمی، چھوڑیے مجھے، میں نے کہا چھوڑیے۔ تم خاموشی سے اس وقت صرف میری طلب پوری کرو، مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرو۔ پاکیزہ، اب یہ ممکن نہیں، مجھے جانے دے، مجھ پر رحم کریں، ابھی یہ شروعات ہے۔ پاکیزہ،
اب فریدی تم بس دیکھتی جو آگے میں تمہارے ساتھ کیا کیا کروں گا، میں تمہیں اس مقام پر کھڑا کر دوں گا کہ موت کو قریب سے دیکھو گے نہیں، دور ہو، چھوڑو مجھے، چھوڑو جبران، جبران مجھ پر یہ ظلمات کرے، مجھے ان سے بچا لے جبران صاحب۔ گزرے وقت کے اذیتناک لمحے دونوں کو ایک ساتھ یاد آئے تھے۔ پاکیزہ کی آنکھ سے آنسو جھلک کا کنپٹی پر جل پہنچ جاتا ہے، جبران کی آنکھیں بھی بے سہاتا ہی جھلکی تھی۔ وہ جانتا تھا جو وہ کر چکے سے معافی اسے کبھی نہیں ملے گی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کے نام ہو گئے تھے۔ وہ سر جھکا کر اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہ منظر پاکیزہ کے لب سسکا گیا تھا، اس کے لب خشک ہوا ہوئے تھے۔ جبران اب وہاں رکا نہیں تھا۔ پاکیزہ اسے باہر نکلے دیکھ رہی تھی۔ جبران اس کے لبوں سے دھیمی آواز نکلی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر بھاگتے ہوئے اندر آئے تھے۔ شاید جبران نے ڈاکٹر کو بھیجا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب پاکیزہ کے پاس آ گئے تھے۔ عریش بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔ وہ اپنی بچی کا بار بار سر چوم رہی تھی۔ چودھری شجاعت افریدی بھی اپنی ویل چیئر پر بیٹھے نم آنکھوں سے پاکیزہ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا بایاں حصہ پالش زدہ تھا، منہ بھی ٹھیرا ہو گیا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر پاکیزہ رونے لگ گئی تھی۔ چودھری رحمان کاظمی بھی اس کے سر پر پیار دے کر اس کا حال پوچھے تھے۔ وہاں سب تھے سوائے اس کے۔ وہ وہاں سے ایسا گیا تھا کہ واپس نہیں پلٹا تھا۔ آج اسے گھر آئے 5واں دن تھا۔ وہ اپنے گھر آئی تھی۔ وہ جو 2 سالوں میں ایک ایک پل اس کے پاس رہا تھا، آج 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے وہ اسے سے ملنے نہیں آیا تھا۔ وہ آئینے میں اپنے آنکھ سے دیکھتی، اس نے گرے رنگی سادہ شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ سفید دودھی سرخ رنگت پر اب زردی مل گئی تھی۔ خوبصورت آنکھیں تلے ہلکے پڑے ہوئے تھے، گلابی لب خشک سے تھے۔ وہ صدیوں کی بیمار لگتی تھی، حال بتا بال اس کے کمر تک لمبے ہو گئے تھے۔ وہ اپنا سر جھٹک کر بالوں کو ہلکا سا فولڈ کر کے کیچا لگا لیتی۔ یہ سامنے ڈریسنگ پر اپنے ٹوٹ کر گرے کالے بالوں کو دیکھتی، اس کا دل بوڑھا ہوا تھا، لیکن خیر وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جائے گا۔ اس نے یہ صرف سوچا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی تھی۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے کے دروازے کو دیکھتی، دروازہ کھول کر کوئی وجود اندر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ہیئر برش چھوٹ کر زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ جبران تھا، جبران کاظمی، اسکن پینٹ پر بلیک شرٹ اوپر اسکن کوٹ پہنے وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ شہر سے سیدھا یہ آیا تھا۔ اسے دیکھ کر پاکیزہ کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ جبران اسپاٹ چہرے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، البتہ آنکھوں میں وہی طلب تھی۔ ان 2 سال میں کیا کچھ ہوا، کون اس سے ملنے آئے، کیا کیا بات کی، اسے کچھ یاد نہیں تھا سوائے جبران کاظمی کے۔ ان 2 سالوں میں اس کی ہر ملاقات، ہر بات اسے یاد تھی، بس وہی تو یاد تھی۔ وہ کب رویا، کب معافی مانگی، کب تک اس کے سہانے بیٹھا اسے تکتا رہا، اسے سب یاد تھا۔ پاکیزہ نے اب اس کا چہرہ غور سے دیکھا تھا۔ وہ گہری داڑھی مونچھ کی وجہ سے وہ اور روبدار اور مغرور لگتا تھا۔ پاکیزہ اپنا حلق تار کرتے اس سے نظریں چرا لیتی ہے۔ جبران اپنے خود کو کمپوز کرتا اب اس کی طرف بڑھا تھا۔ جبران اس کے بالکل سامنے آ کر رکا تھا۔ اس کا نازک سراپا اس کے چوڑے وجود کے پیچھے چھپ سا گیا تھا۔ جبران ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھامتا۔ پاکیزہ اس کے لمس پر سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے۔ جبران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، اسے اپنے ساتھ لی بیڈ پر بٹھاتا، پھر اسے وہاں بیڈ پر بٹھا دیتا۔ پاکیزہ ناسمجھی سے بس اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو بالکل سپاٹ تھا۔ اسے بیڈ پہ بٹھا کر خود زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی اس حرکت پر پاکیزہ کے لب ہوا ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، جبران آہستہ سے اس کی گود میں سر رکھ دیتا ہے۔ پاکیزہ وہی شال سی ہو جاتی ہے۔ جبران کے چہرے کا رخ دائیں جانب تھا۔ پاکیزہ کو اس کا صرف آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ پاکیزہ میری زندگی، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میرا گناہ قابل معافی نہیں، پر تمہارا دل تو بہت پیارا ہے۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، تمہاری ناراضگی نہیں دیکھ سکتا، مجھے معاف کر دو۔ ایک پل میں اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ آپ ایسے مت کہیں سائیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، پاکیزہ تڑپ کر بولی تھی۔ اس کی بات جبران اس کی گود سے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتا ہے۔ کیا اس نے صحیح سنا تھا؟ پاکیزہ اس کا چہرہ دیکھتی جو آنسو سے بھیگ چکا تھا۔ جبران سائیں، میں نے آپ کو معاف کیا، پلیز آپ روئیے نہیں۔ پاکیزہ اپنی محدودی انگلیوں سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتی۔ اس کی انگلیوں کا ٹھنڈا لمس پا کر وہ ایک پل کے لیے آنکھیں مند کر کھولتا، شاید آنکھیں سرخ ہو کر مزید نشیلی لگ رہی تھی۔ جبران اس کے دونوں ہاتھ تھام کر باری باری چومتا ہے۔ پاکیزہ اس کے لمس پر کام کی تھی، اب اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا گیا تھا۔ پاکیزہ، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، اور قسم سے میں نے اس کی سزا پا لیا۔ تم سے 2 سال دور رہ کر پل پل تڑپا ہوں تمہارے لیے۔ یہ 2 سال 2 صدیوں کی مانند گزارے ہیں میں نے۔ جبران بول رہا تھا، اس کی آواز بیکی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں نم تھی۔ پاکیزہ کی آنکھیں برس رہی تھی۔ وہ یک تک جبران کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کی دیوانگی دیکھ رہی تھی۔ تم اگر اب بھی نہ اٹھتی تو میں مر جاتا۔ پاکیزہ، جبران کی بات پر پاکیزہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتی ہے۔ خدایا خاموش ہو جائیے، آپ کے الفاظ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، وہ سستا کا بولی تھی۔ ان 2 سالوں میں آپ نے میرے ساتھ جتنی بھی باتیں کی مجھے سب یاد ہے۔ آپ کا
معافی مانگنا، میرے لیے گڑگڑانا مجھے سب یاد ہے جبران سائی، سب یاد ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بتا رہی تھی، جب آپ روتے تھے نا تو میرا دل پھٹتا تھا، میرا بس نہیں چلتا تھا کہ آپ کو اٹھ کر چپ کرواؤں۔ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے خدا کے لیے مجھے مت آزمائیے، میرا دل پھٹ جائے گا، میں آپ کو روتا ہوا نہیں دے سکتی۔ وہ رو پڑی تھی۔ جبران زمین سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، ساتھ ہی اس کا بازو تھام کر اسے بھی کھڑا کرتا اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ 2 سالوں سے جلتے سینے کو اب جا کر سکون ملا تھا۔ جبران مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، آپ لوگ میرے اپنے ہو، اپنوں سے بھلا کون ناراض ہوتا ہے؟ میرے ساتھ جو ہوا میرے نصیب میں لکھا تھا، اس کے سینے سے لگی ہوئی بول رہی تھی۔ جبران اسے حسن جتا کرتا اس کا چہرہ دیکھتا، پاکیزہ تم قابل محبت ہو، قابل عزت ہو، تمہارے لیے سب چھوڑا جا سکتا ہے، تمہارے لیے ننگے پاؤں گرم صحرا پار کیا جا سکتا ہے، تمہارے لیے مرا جا سکتا ہے، تم بد نصیب نہیں ہو سکتی۔ جبران اس کے سر کے ساتھ سر ٹکا گیا تھا۔ جبران مجھے کبھی ہو سے دور مت کریے گا۔ پاکیزہ نہ جانے کس احساس کے تحت بولی تھی، کبھی نہیں۔ ان دونوں نے ابھی بھی سر جوڑا ہوا تھا، البتہ آنکھیں دونوں کی بند تھی۔ اور مجھ پر کبھی غصہ مت کریے گا، آپ کی اونچی آواز سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آخری بات پر جبران کے لب مسکرائے تھے، کبھی بھی نہیں کروں گا، پکا وعدہ۔ دونوں نے آنکھیں کھول کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا، دونوں کا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں ابھی بھی نم تھی دونوں کی۔ پاکیزہ جبران کا سرخ ہوا ناک دیکھ کر مسکرائی تھی۔ پاکیزہ کے لبوں کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی، وہ خود سر تا پیر دلکش تھی، وہ اس کی محرم تھی، اس کی بیوی۔ جبران کے دل نے گواہی دی تھی، جبران پورے حق سے اس کے دلکش لبوں پر جھکا تھا۔ جبران کا لمس پاکیزہ کو آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گیا تھا، اس کے لمس میں نرمی تھی۔ جبران اس سے دور ہوا تھا، پاکیزہ کا چہرہ بلج کر رہا تھا، انہیں اپنی پلکیں جھکا لی تھی، اس کی حیا، اس کی معصومیت، اس کا دلکش حسن جبران کا چار چانے چت کر گیا تھا۔ پاکیزہ جبران کاظمی تیار ہو جاؤ میری ہونے کے لیے، میں صدیوں سے تمہارا طلبگار ہوں، اتنی جلدی تمہیں رہائی نہیں دوں گا۔ جبران اس کے کان کے پاس جھکا سرگوشی کی تھی، اس کی سرگوشی پر پاکیزہ سر تا پاؤں کانپ گئی تھی۔ جبران قریب سے اس کا چہرہ دیکھتا، زندگی بھر ساتھ دو گی؟ جبران ہاتھ آگے پھیلا کر پوچھا تھا۔ پاکیزہ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتی، ایسے نہیں، پہلے آپ کو مجھے عزت سے یہاں سے رخصت کروا کے لے جانا ہوگا، پھر یہ پاکیزہ صرف آپ کی ہوگی۔ پاکیزہ شرارت سے لب دبا کر کہتی ہے، جس پر جبران بھی ہنس کر سینے پر ہاتھ رکھتا اور ہلکا سا آگے کو جھک کر اس کی بات کا احترام کرتا ہے۔ جیسا آپ چاہیں گی پاکیزہ آفریدی، اب اس سے جبران کاظمی کی جان آپ کی مٹھی میں ہے۔ پاکیزہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی ہے، پھر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیتی ہے۔ جب بات ناممکنات میں سے آتی ہے تو بس یہ آیت یاد کر لیا کرو، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔